ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے اورے پیا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے گا۔ یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو آج کل کمپلیٹ ناول ہی دے رہی ہوں، تو آئیے سٹارٹ کرتے اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ رات گہری سیاہ تھی، ہلکی بوندا باندی کے بعد حبس بڑھ گیا تھا۔ آسمان پہ آخری راتوں کا چاند اداس تھا، چار سو خاموشی کا راج تھا۔ کچھ دیر پہلے والی گہما گہمی اب سناٹے میں بدل چکی تھی، لگتا تھا سب تھک کر سو چکے ہیں۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس نے مین گیٹ کی طرف نگاہ کی۔ چوکیدار اپنے کیبن میں پڑا اونگ رہا تھا، رکھوالی والے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی نہیں آ رہی تھیں، مہمانوں کی وجہ سے انہیں کھلا نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اپنے ریشمی لبادے پہ سیاہ سوتی چادر اوڑھے وہ دبے پاؤں چلتی باہر آئی۔ سانس کی بھی آواز کے بغیر اس نے مین گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا۔ گھر میں اتنے مہمان اور ملازم تھے کہ چوکیدار اگر اس وقت جاگ بھی رہا ہوتا تو اسے نہ روکتا۔ بہت احتیاط، بہت خاموشی سے چلتی وہ نپے تلے قدم اٹھاتی اب حویلی سے دور جا رہی تھی۔ جب پوری طرح تسلی ہو گئی کہ کسی نے اسے دیکھا بھی نہیں اور کوئی اس کے پیچھے نہیں آ رہا تھا، اس نے تقریباً دوڑ لگا دی۔ وہ اب مین روڈ تک پہنچ گئی تھی۔ درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر سنسان سڑک پہ یہاں وہاں نظریں دوڑاتے وہ اس کی منتظر تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں اسے دیر کیوں ہو رہی تھی، جگہ تو یہی طے ہوئی تھی، پھر وہ اب تک کیوں نہیں پہنچا تھا۔ انہی سوچوں میں گم وہ پریشانی اور اضطراب کے عالم میں درخت کی اوٹ سے نکل کر سڑک کے کنارے تک پہنچی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ عین اسی لمحے ایک گاڑی کی تیز لائٹوں سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی، امید کی کرن اس کی آنکھوں میں جگمگائی۔ گاڑی کی رفتار سست ہوئی اور وہ بالکل اس کے سامنے جا کر رکی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ڈرائیور کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ صبح کا نکلا ہوا تھا، اگر کام کی نوعیت ایمرجنسی نہ ہوتی تو شہر کا چکر وہ چند دن کے لیے مؤخر کر سکتا تھا۔ فیکٹری کے معاملات نپٹا کر وہ شہرینا کی دی ہوئی لسٹ کے مطابق شاپنگ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس کا رخ شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال کی طرف تھا۔ اپنے اندازے کے مطابق وہ یہاں سے سیدھا مظفر گڑھ نکلے گا اور بہت 9-10 بجے تک گھر پہنچ جائے گا۔ لیکن انسان جیسا سوچتا ہے لازمی نہیں ہمیشہ ویسا ہی ہو۔ انسان اپنی پلاننگ میں منزل پہ پہنچنے کا تو سوچتا ہے، پر راہ میں آئی مشکلات اس کو کہاں سے کہاں لے جائیں ان کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ شاپنگ مال سے ڈھیروں سامان خرید کر وہ اب خوشگوار موڈ میں گھر واپس جا رہا تھا۔ پچھلے چند دن بہت ہیجان خیز گزرے تھے۔ اس کی خواہش کے مطابق تمام مسائل حل ہو چکے تھے۔ جو بات ایک بہت بڑا وبال بن سکتی تھی، اس کو اللہ کی مہربانی سے اس نے بہت خوش اسلوبی سے حل کر لیا تھا۔ پھر یہاں ایک مقام ایسا بھی آیا تھا جو اسے سر سے پاؤں تک ہلا گیا تھا۔ اس کے لیے یہ صورتحال ناقابل قبول تھی، پر پیچھے ہٹنے کی صورت میں مسئلہ بگڑ سکتا تھا۔ بالآخر اس نے خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیا تھا۔ اب اگر قدرت کو یہی منظور ہے تو پھر اسے زحمت نہیں کرنا چاہیے، پر اندر اندر وہ بہت الجھا ہوا تھا۔ گو اس نے اپنی پریشانی کسی پہ ظاہر نہیں کی تھی، پر وہ پریشان تھا، مگر اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی الجھن کم ہو رہی تھی۔ اسے یہ سب اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ مطمئن تھا، آنے والے خوبصورت وقت کی سوچوں میں گم وہ خاصی تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا، جب نہ جانے کہاں سے ایک راہ گیر اچانک سڑک پار کرنے کی کوشش میں تیزی سے اس کی گاڑی کے سامنے چلا آیا۔ بروقت بریک لگا کر اس نے کسی بڑے حادثے سے خود کو اور اس ادھیڑ عمر شخص کو بچا لیا، پر گھبراہٹ اور خوف کے باعث وہ شخص چکرا کر سڑک پہ گر پڑا۔ اس نے جلدی سے اسے سنبھالا اور پھر اسے قریبی ہسپتال لے گیا، جس میں اسے اچھا خاصا وقت لگ گیا۔ واپسی میں جب وہ اپنے علاقے کی حدود میں داخل ہوا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ مین سڑک پہ گاڑی کی رفتار تیز تھی، ٹریفک بالکل نہیں تھی، بس اکا دکا ٹرک ٹرالیاں گزرنے سے اچانک خاموش سڑک پہ شور مچ جاتا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ اپنے بیڈ روم میں ہوتا، جہاں اس کا آرام دہ بستر اس کے دن بھر کی تھکان اتارنے کا منتظر تھا۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی اندھیری اور سنسان سڑک کو دور تک روشن کر رہی تھی۔ سڑک کے کنارے لگے درختوں کے جھنڈ سے نکل کر کوئی تیزی سے سڑک پہ آیا۔ اس کا رخ گاڑی کی طرف تھا۔ وہ جو بھی تھا، شاید اسے مدد درکار تھی، یا پھر وہ کوئی اور وارداتیہ بھی ہو سکتا تھا۔ ذرائع تجسس اس نے گاڑی کی رفتار مزید ہلکی کر کے ذرا غور کیا تو وہ ایک لڑکی تھی جو خود کو ایک بہت بڑی سوتی چادر میں چھپائے
आधी रात को तन्हा सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके करीब पहुंचकर उसने गाड़ी रोक ली। लड़की की आंखों में चंद लम्हों के लिए उम्मीद और खुशी के जुगनू टिमटिमाए, पर अगले ही पल वो दिए मधम पड़ गया। उसके चेहरे पे मायूसी थी। वो किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला थी, वरना रात के उस पहर हरगिज़ यहाँ मौजूद न होती। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल आया। यूँ रात का एक अनजान लड़के को सरे राह छोड़ देना उसे मायूब लगा, पर उसने देखा वो उसे बाहर निकलकर अपनी तरफ आता देखकर खासी हरासा हो गई है। उसके बढ़ते कदम रुक गए थे। क्या बात है सिकंदर, तबीयत तो ठीक है ना मेरे बच्चे की? वो रॉकिंग चेयर पे सर टिकाए बैठा था। पास ही मेज़ पे धरी ऐश ट्रे में जली हुई सिगरेटों का अनबार था। उसके हाथ में अभी एक जला सिगरेट का टुकड़ा मौजूद था, जिससे उसने माँ के कमरे में कदम रखते ही ऐश ट्रे में बुझाकर फेंक दिया। मैं ठीक हूँ अम्मी। खुद को कंपोज करते हुए उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था उसका चेहरा उसका साथ नहीं दे रहा। रात भर जागने की थकन और उस पर शदीद परेशानी, उसके असाब शल हो रहे थे। चेहरे से तो नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। क्या सोए नहीं? कब पहुँचे थे? उसके बालों में उंगलियां सुलाते फरखंदा ने प्यार से पूछा। वो माँ को हरगिज़ परेशान नहीं करना चाहता था। परेशानी तो छोटी बात थी, जो बात वो दिल में दबाए बैठा था वो ऐसी चिंगारी थी जिससे हर तरफ आग भड़क उठती। अपने मसाइल उसने पहले भी किसी से कभी नहीं कहे थे। वो अपने मामलात खुद सुलझाने का आदी था, और ये मसला तो उसे ही हल करना था। शहरीना का सारा सामान आ गया है, उसे कहीं देख लें, कुछ रह तो नहीं गया। अपना मूड खुशगवार करते हुए उसने बात का रुख बदला। उसी वक्त मुलाजिम हैंगर में लगा उसका सूट लिए कमरे में दाखिल हुआ। फरखंदा ने मोहब्बत से उसकी शेरवानी को देखा। औलाद के लिए माँ के दिल में कई अरमान होते हैं, उनमें सबसे बड़ी ख्वाहिश उनकी शादी की होती है। पर आखिर उनकी ज़िंदगी में भी ये दिन आ ही गया था। जहाँ बेटी के रुखसत होने का गम दिल में था, वहीं बेटे की शादी की खुशी हर दुख का मदावा कर रही थी। सिकंदर ने माँ के चेहरे को हसरत से देखा, जहाँ उस वक्त दोनों जहाँ पा लेने की खुशियाँ छुपाए नहीं छुप रही थी। ये लिबास ख़ास उन्हीं की पसंद था। वो उसकी शादी पे अपना हर अरमान पूरा करना चाहती थी। सिकंदर के दिल में दर्द की एक ठेस उठी। खुद को बशाश जाहिर करते वो उनसे चंद मिनट शादी के इंतज़ामात से मुतल्लिक बातचीत करता रहा। फरखंदा के जाने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। अपने दोनों हाथों से अपने बालों को जकड़े वो खुद अजियती की कैफियत में था। वो बा इख्तियार था, क्या नहीं कर सकता था। पर उस वक्त कुदरत ने उसे ऐसे दोराहे पे ला खड़ा किया था जहाँ उसके पास कोई इख्तियार नहीं था, क्योंकि अगर उस वक्त वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता तो उसकी नहीं, उसकी बहन की ज़िंदगी ख़राब हो जाती। सबसे बढ़कर दो ख़ानदानों की दुश्मनी कभी ना ख़त्म होने वाली नफ़रत में बदल जाती। फैसला उसे करना था, अपनी ज़िंदगी और खुशियों की कुर्बानी देकर वो सबकी इज़्ज़त बचा ले, या बस अपना सोचे और किसी की परवाह न करते हुए शरीकों की इज़्ज़त को खाक में मिला दे। आज बादल घन गरज कर बरसा था। बारिश के बाद आसमान पे कौसो कज़ा के रंग 400 बिखरे हुए थे। ज़मीन की प्यास बुझाकर आसमान से बरसता मीना नई फुर्ती कंपलों को सैराब कर रहा था। बदलियों के पीछे छुपा सूरज वक्फे वक्फे से झांक कर अपने होने का यकीन दिला रहा था। बहार की आम दाम थी। बहार जो मौसम मोहब्बत है, दिलों को शाद रखता है, फूलों की तरह दिलों के खिलने की भी नवीद देता है। तेज़ बारिश अब हल्की हल्की बूंदाबांदी में बदल चुकी थी। यूनिवर्सिटी ग्राउंड में लड़के लड़कियों का हजूम था। सभी बेकाबू हो रहे थे। मौसम की तब्दीली ने सबका मूड खुशगवार कर दिया था, वरना कुछ दिन से तो यही लगता था बसंत रुत बरसे बगैर तपती दोपहरों में बदल जाएगी। बारिश की फुहार में अपने इर्द गिर्द से बेनियाज वो दोनों पगडंडी पे चलते सबसे बहुत दूर निकल गए थे। पता नहीं ये मौसम का असर है या फिर तुम्हारे साथ का जादू। दिल चाह रहा वक्त थम जा और मैं यूं ही बस तुम्हें देखता रहूं। बारिश की नन्ही बूंदों को अपने चेहरे पे महसूस करते हुए राफे ने पगडंडी पे पड़े चंद कंकर अपने जोगर की ठोकर पे उड़ाए। यकीनन मौसम का असर है, इसीलिए तुम इतने रोमांटिक हो रहे हो, वरना मैं तो हर रोज़ तुम्हारे साथ ही होती हूँ। उसके खुले स्याह बालों ने हवा के साथ मिलकर बगावत की और उसके हसीन चेहरे को परेशान कर डाला। रुबाब ने दोनों हाथों से अपने रेशमी बाल समेटे जो बूंदों से नम थे और उन्हें लपेटने लगी। मत समेटो, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे खुले बाल बहुत पसंद हैं। एक शगुफ्ता मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का आसार किया। उसकी आंखों में दिए टमटमाने लगे। कौसो कज़ा के सारे रंग उसके रूप में सिमट आए। उसकी इन्हीं बातों से रुबाब शौकत खुद को सातवें आसमान पे महसूस करती थी। एक दूसरे में मगन वो रिमझिम बरसते पानी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे, हंसते मुस्कुराते बातें करते वक्त का पता ही नहीं चला।
شہرینہ، بھائی کا کمرہ ٹھیک کروا دیا ہے نا؟ فرخندہ کی نظر شرینہ پہ پڑی جو کوریڈور سے چوروں کی طرح نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ماں کی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے، چند لمحے اپنے آواز قابو کرنے میں لگے اور پھر اس نے مڑ کر دیکھا۔ ہال کمرے میں فرخندہ ایک ملازمہ کے ساتھ کھڑی تھی، شاید اسے کل کی تقریب کے حوالے سے ہدایات دے رہی تھی۔ جب ان کی نگاہ شہرینہ پہ پڑی جو راہداری سے دبے قدموں نکل رہی تھی، جی امی، خود کھڑے ہو کر پورے کمرے کی دوبارہ صفائی کروائی ہے۔ فرخندہ کے چہرے کو دیکھ کر انہیں اطمینان ہوا، کیونکہ وہاں کسی قسم کا رد عمل نہیں تھا۔ وہ اس وقت پوری طرح سکندر کی آمد کی خوشی میں مگن تھی۔ شہرینہ کا اعتماد بھی بحال ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی ایک نظر جا کر دیکھ لوں ذرا، کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا پورے 1 سال کے بعد گھر آ رہا تھا اپنی تعلیم کے سلسلے میں۔ وہ پچھلے 2 سال سے امریکہ میں تھا۔ پچھلے سال چند روزہ چھٹیوں میں وہ گھر آیا تھا، پر اب اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور وہ مستقل آ رہا تھا۔ فرخندہ کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ حویلی کے تمام ملازموں کو انہوں نے ایک ٹانگ پہ نچایا ہوا تھا۔ پورا گھر شیشے کی طرح جگمگا رہا تھا، لیکن سکندر کے کمرے کی صفائی کی ذمہ داری انہوں نے کسی ملازم پہ نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بیٹی شہرینہ پہ ڈالی تھی۔ یہ تو مجھے پتہ ہے، آپ کو میری بات پہ تو یقین آنا نہیں اور آپ لازمی خود جا کر تسلی کریں گی۔ شہرینہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ فرخندہ اس کی شرارت پہ مسکرائی۔ ایسی بات نہیں کہ مجھے تم پہ بھروسہ نہیں، بس میں نہیں چاہتی سکندر کو کسی چیز کی کمی کا احساس ہو۔ وہ دونوں اب سکندر کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، ساتھ ساتھ شہرینہ انہیں تفصیلات بھی بتا رہی تھی۔ امی، آپ بھائی کا خیال ایسے رکھتی ہیں جیسے وہ بہت سخت گیر اور غصے والے ہو۔ سکندر کا کمرہ یوں رکھو، سکندر کی چیزیں ایسی ہونی چاہیے، سکندر کے کپڑے اس کی جگہ پہ موجود ہوں۔ آپ کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی چیز اپنی جگہ سے بدلی تو سکندر بھائی طوفان لے آئیں گے۔ حالانکہ وہ بالکل ایسے نہیں ہیں، وہ تو اتنے سادہ اور ایزی ٹو گو ہے کہ ان کا بیڈ نکال کر فرش پہ بستر بچھا دو تو وہ اس پہ بھی مزے سے سو جائیں گے۔ وہ سکندر کے بہت قریب تھی اور اس کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ شرینہ کو نہیں یاد تھا کہ اس نے اسے کبھی بچپن میں بھی ضد کرتے یا بیجا کسی سے ناراض ہوتے دیکھا ہو۔ اس کی صلح جو طبیعت کی وجہ سے سب اسے بے حد پسند کرتے تھے۔ احسان الہی اس علاقے کی جانی مانی اور متمول شخصیت تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا سکندر اور اس سے 3 سال چھوٹی بیٹی شہرینہ۔ احسان الہی نے سکندر کو اس کی خواہش پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ بھیجا تھا۔ وہ ہارورڈ بزنس اسکول سے اپنا MBA مکمل کر کے آج شام پاکستان آ رہا تھا۔ شرینہ نے اسی سال گریجویشن کیا، وہ بھی تعلیم کے سلسلے میں 2 سال ہاسٹل میں رہی تھی۔ وہ دونوں بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پھر بھی احسان الہی اور فرخندہ نے اپنے بچوں کی تعلیم کو بہت اہمیت دی تھی، اسی لیے تو اس کا خیال رکھتی ہوں۔ جانتی ہوں وہ کبھی شکایت نہیں کرے گا۔ میرا سکندر ہے ہی ایسا، ہر حال میں ایڈجسٹ کر لینے والا، خود کو نظر انداز کر کے سب کا خیال رکھنے والا۔ فرخندہ کی جان سکندر میں تھی، وہ اپنے نام ہی کا نہیں گنوں کا بھی سکندر تھا۔ دلوں پہ حکمرانی کیسے کی جاتی وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اپنی پر اثر شخصیت اور تحمل مزاجی سے وہ صرف اپنی ماں کا ہی نہیں لاڈلا تھا بلکہ احسان الہی کے بھی بہت قریب تھا۔ سکندر کے کمرے میں پہنچ کر فرخندہ نے ایک تنقیدی نگاہ پورے کمرے پہ دوڑائی۔ خوشادہ کمرے میں لگا آبنوسی بیڈ اور اسی سے ملتی بک شیلف جہاں سکندر کی پسندیدہ کتابیں سجی تھی، میز پہ سجے خوبصورت گلدان میں تازہ پھولوں کی مہکار سے کمرہ معطر ہو رہا تھا۔ فرخندہ اپنی تسلی کر کے اب کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ویسے امی، سکندر بھائی بابا کا بالکل الٹ ہے نا؟ ایک ہمارے بابا ہے، ہر وقت غصہ ناک پہ ٹکا رہتا ہے، اور ایک سکندر بھائی ہیں، اتنے معاملہ فہم، ماتھے پہ شکن نہیں آتی کبھی ان کے۔ ویسے بابا بھی ان کے سامنے بالکل بدل جاتے ہیں، ورنہ عام حالات میں تو ہٹلر کے جانشین لگتے ہیں۔ شہرینہ بھی ان کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی آئی۔ وہ نان سٹاپ بول رہی تھی جب فرخندہ نے رک کر اسے گھورا۔ اس کی زبان کو ایک دم بریک لگا تھا۔ بکواس بند کر بدتمیز، اپنے بابا کے بارے میں کیا بولے جا رہی ہے؟ انہوں نے سن لیا تو شامت آ جانی ہے تیری۔ اس کی گردن کے پیچھے ہلکی سی چپت لگا کر فرخندہ نے گھر کا وہ ہرگز شرمندہ نہیں ہوئی۔ احسان الہی کا مزاج حاکمانہ تھا، وہ اپنی مرضی کے خلاف وہ بہت کم کسی کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ چلتے چلتے دونوں اب کوریڈور میں اس جگہ پہنچ چکی تھی جہاں فون رکھا تھا۔ اچھا چلو اب باتیں کرنا بند کر اور ذرا فون ملا کر پوچھو وہ لوگ آئے کیوں نہیں اب تک؟ فرخندہ بے صبری سے بولی۔ شرینہ احسان الہی کا موبائل کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔
شوکت شہریار اپنے چھوٹے بیٹے ہارون کے ساتھ اس وقت ڈیرے پہ موجود تھے۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا، کوئی اپنی ضرورت کی دہائی دیتا وہاں پہنچا تھا تو کوئی ان کے مداوا پہ نذرانہ دینے آیا تھا۔ شوکت شہریار کے سامنے علاقے کا بڑے سے بڑا افسر بھی نظریں جھکا کر بات کرتا تھا۔ وہ انصاف پسند تھے، سب کا خیال رکھنے والے اور سب کے مسائل کو اپنی وسعت سے حل کرنے والے تھے۔ انہی خوبیوں نے انہیں سب میں ہر دل عزیز بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے ہم منصب دوسرے امراء کی طرح کمزوروں کے سر پہ قدم رکھ طاقت کے زور پہ حکمرانی کا قائل نہ تھے، لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود وہ انا پرست تھے۔ اپنی ایک اکلوتی دشمنی کو سالوں سے اپنے سینے میں پال لیتے ہوئے انہیں کبھی پریشانی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وقتاً فوقتاً چند شراروں کی مدد سے وہ اس دشمنی کی آبیاری کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ سنا ہے احسان الہی کا بیٹا سکندر آیا ہوا ہے، دشمنوں کے گھر بڑی آتش بازیاں چھوڑی جا رہی ہیں۔ وہ اس بار بہت دن بعد ڈیرے پہ آئے تھے، ماحول خوشگوار تھا، باتوں باتوں میں احسان الہی کا ذکر چھڑا۔ سکندر کے آنے کی خوشی میں حویلی میں ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی تھی۔ بابا جان آپ حکم کریں تو ان خوشی کے پٹاخوں میں ایک آدھ غم کا پٹاخہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہارون اپنے باپ کی ہی طرح گرم خون والا تھا، جہاں دشمنی و عداوت کی آگ میں تیل ڈالنے کی ضرورت ہوتی وہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا۔ اوہ نہ یار نہ، ابھی نہیں، ابھی تو احسان الہی کو اپنی ہار کا غم بھولا نہیں ہوگا۔ بڑا سینہ تان کر اس نے اپنا بندہ الیکشن میں کھڑا کیا تھا اور ہمارے گبرو نے کیسے اسے چاروں شانے چت کر دیا۔ شوکت شہریار اپنے شہزادے کی بات سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اس کی گردن کا سریا تھوڑا اور تن گیا تھا۔ پچھلے سال ہونے والے الیکشن میں دونوں چودھریوں نے دو الگ الگ پارٹیوں کی پشت پناہی کی۔ جیت کا سہرا اس پارٹی کے سر رہا جس کو شوکت شہریار کی سپورٹ حاصل تھی۔ شوکت شہریار کی رسائی اسمبلی تک ہو گئی تھی۔ یہ بات احسان الہی کو مزید تپا گئی تھی۔ فون کی بیل وقفے وقفے سے بجے جا رہی تھی۔ سرفراز اپنا موبائل کان سے لگائے بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ہر بار 2 بیل دے کر وہ کال منقطع کر دیتا تھا۔ یہ ایک طرح کا سگنل تھا، لیکن دوسری طرف سے کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی تھی۔ 4 بار کال کرنے کے بعد جب 5ویں بار بھی کال اٹینڈ نہیں کی گئی تو اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ اپنا غصہ اس نے فون پہ اتارا اور اسے صوفہ پر پٹک دیا۔ ٹھیک اسی وقت اس کے بے جان فون کی طرح خود اس میں بھی زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ مل گئی فرصت تمہیں مجھ سے بات کرنے کی؟ وہ جو دل میں اس سے دوبارہ بات نہ کرنے کی ٹھان بیٹھا تھا، پہلی ہی بیل پہ اس کا فون اٹینڈ کر چکا تھا۔ بڑی مشکل سے نکالی ہے یہ فرصت، تمہیں تو معلوم ہے نا آج گھر میں جشن کا سماں ہے۔ اس کی ناراضی کو انجوائے کرتے ہوئے وہ کچھ شرارتی انداز میں بولی۔ تو اب بھی مجھ پہ احسان عظیم نہ کرتی، اسی جشن میں مصروف رہتی، وہ جلے دل سے بولا تو شرینہ کی ہنسی کی کھنکتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اپنے لیے اس کی بے چینی سے واقف تھے۔ سکندر بھائی پورے 1 سال بعد گھر لوٹے ہیں، دل تو نہیں چاہ رہا تھا انہیں چھوڑ کر آنے کو، پر کیا کروں تمہاری خاطر آنا پڑا۔ سرفراز جانتا تھا وہ اسے ستا رہی ہے، پر پھر بھی اسے خواہ مخواہ غصہ آ رہا تھا۔ عجیب محبت تھی اس کی، اسے اس میں کسی کی شراکت گوارا نہیں تھی۔ اس کا دل کرتا شرینہ بس ایک دفعہ اس کی ہو جائے، وہ پوری دنیا سے چھپا کر اسے اپنی ذات تک محدود کر لے۔ وہ اس کے لیے اتنا ہی جذباتی تھا۔ تو بیٹھی رہتی گھٹنے سے لگ کر سکندر کے، یہاں کون مرا جا رہا ہے تم سے بات کرنے کو؟ وہ نروٹھے پن سے بولا تو شرینہ کو اس پہ ترس آنے لگا۔ بڑی مشکل سے سب سے آنکھ بچا کر بس چند منٹ ہی ملے تھے ان دونوں کو بات کرنے کے۔ ایسے میں یہ پل کسی طرح نہ ملتے تو انہیں لگتا زندگی کا ایک دن بیکار گزرا۔ اتنی بے قراری ہے تو چپ سادے کیوں بیٹھے ہو؟ مجھے بیاہ کے اپنے ساتھ لے کیوں نہیں جاتے؟ شرینہ نے ازراہ مذاق یہ بات کی تھی، لیکن سرفراز ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ منزل اتنی آسان نہیں، وہ بڑی مشکل جگہ دل لگا بیٹھا ہے۔ یہاں غم زیادہ ہے، راستہ کانٹوں سے بھرا ہے، اور ان دونوں کو یہاں زخموں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کاش یہ سب اتنا آسان ہوتا، کاش میں بابا سے یہ بات اتنی آسانی سے کہہ پاتا جتنی آسانی سے تمہاری چاہت پا چکا ہوں۔ چند لمحے دونوں طرف خاموش گزرے اور پھر ایئر پیس سے سرفراز کی آواز ابھری۔ شرینہ کو اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا، یہ بات واقعی اتنی آسان نہ تھی۔ اگر شوکت شہریار مان بھی جائے تو کیا شرط تھی کہ احسان الہی بھی اپنی بیٹی کی شادی اپنے بدترین دشمن کے بیٹے سے کرنے پہ راضی ہو جائیں گے؟ شوکت شہریار اور احسان الہی ایک ہی سکے کے 2 رخ تھے۔ اس علاقے کے حاکم، یہاں کے سب سے بڑے جاگیردار، دونوں خاندان ایک دوسرے سے کسی صورت کم نہ تھے۔ ان کا اثر و رسوخ، جاہ و عظمت ایک دوسرے کے ہم پلا تھا۔ پورے علاقے کی لگ بھگ ساری ہی زمین شوکت اور احسان کی ملکیت تھی۔ اس کے علاوہ بھی کہیں کہیں شوگر ملے
کپڑے کی ملیں ان دونوں خاندانوں کی ملکیت تھی۔ احسان الہی اب اپنا کاروبار شہر میں بھی جما چکا تھا۔ اس کی خواہش تھی شہر کی فیکٹری سکندر سنبھالے۔ بات زمین کے تنازع سے شروع ہوئی اور اس نے خاندانی دشمنی کا درجہ حاصل کر لیا۔ محبت کرنے میں انسان تمام عمر بتا دیتا ہے اور نفرت کرتے بس ایک پل لگتا ہے۔ گولیاں چلی، کہیں ملازموں کی گردنیں اڑی اور کہیں گھروں میں صفے ماتم بچھے، پر دشمنی کی یہ آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ چند گز زمین کے حصول کے لیے دونوں فریقین نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ مسئلہ زمین کا ٹکڑا نہیں، مسئلہ انا کا تھا، اور انا کا بت پہاڑ سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹتا ہے تو زمین اور آسمان کو سرکا دیتا ہے۔ ایک طرف شوکت شہریار اور احسان الہی کی دلوں میں پلتی قدورت تھی جو دونوں کو نفرت کی آگ میں جھلسا رہی تھی، تو دوسری طرف قدرت نے اسی آگ میں محبت کے پھول کھلا دیے تھے۔ شوکت شہریار کا بڑا بیٹا سرفراز شوکت اپنے باپ کے بدترین دشمن احسان الہی کی اکلوتی بیٹی شرینہ احسان کی محبت میں چور تھا۔ 2 سال پہلے شرینہ کو پہلی بار اس نے شہر میں دیکھا تھا۔ وہ اپنے کالج کی سہیلیوں کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ سرفراز سے اس کی ملاقات اتفاقیہ تھی۔ اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ انجانے میں اپنے رقیبوں کی بیٹی سے دل لگا بیٹھا ہے، اور جب تک یہ بھید کھلا وہ دونوں اس سفر میں بہت آگے جا چکے تھے جہاں پہ خود کو ختم کرنا تو آسان تھا، پر اس محبت کا خاتمہ ممکن نہ تھا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے بابا جان، بس ایک ارادہ کرنے کی دیر ہے، آپ دیکھیں گے منزل آسان ہوتی جائے گی۔ یوں بھی ان خاندانی دشمنیوں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ سکندر ہمیشہ کی طرح بہت ٹھہرے انداز میں بات کر رہا تھا۔ وہ اپنے زور بیان سے مقابل کے دل میں اترنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ احسان الہی جس موضوع پہ شاید اپنے باپ کی بات سننا بھی گوارا نہ کرتے، وہ بات سکندر ان سے بہت تحمل اور ہلکے پھلکے انداز میں کر رہا تھا۔ 4 سال امریکہ رہ آئے ہو نا، اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ 4 دن یہاں رہو گے، یہاں کے معاملات دیکھو گے تو بیٹا جانی تم بھی یہی زبان بولو گے۔ احسان الہی چاہ کر بھی اپنا لہجہ سخت نہیں کر پاتے تھے۔ سکندر کی بات اتنی مدلل اور اتنی تحمل والی ہوتی کہ اس میں جھگڑے کا پہلو نکالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ میں اسی مٹی کی پیداوار ہوں بابا جان، 4 سال کیا 400 سال بھی امریکہ رہوں گا وہیں، لیکن آپ ایک بار اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، یہ جھگڑے فساد، یہ سالوں پرانی دشمنی، اس سے ہمارا کتنا فائدہ ہوا ہے؟ الٹا نقصان ہی ہوا ہے، اور دونوں طرف اس آگ کو ہوا دینے والے خیر خواہوں کی بدولت یہ باقاعدہ جنگ بن گئی ہے۔ رات گئے، تقریب کا اختتام ہوا اور دونوں باپ بیٹے کو اب سکون سے بات کرنے کی فرصت ملی تھی۔ ہمیشہ کی طرح موضوع شوکت شہریار سے بدلہ لینے کی کوئی نئی منصوبہ بندی تھی، لیکن سکندر یہ سب مزید نہیں چاہتا تھا۔ تعلیم نے اسے شعور دیا تھا۔ وہ اپنی توانائی کو اس دشمنی کے پیچھے غارت کرنے کی بجائے مثبت انداز میں بروئے کار لانا چاہتا تھا، اپنے کاروبار کو وسعت دینا چاہتا تھا، علاقے کے لوگوں کو روزگار کے نئے مواقع دے کر ان کی زندگیوں میں خوشحالی لانا چاہتا تھا۔ تو کیا تم چاہتے ہو میں اپنی عزت پہ کمپرومائز، سمجھوتا کر لوں؟ احسان الہی کا انداز نہ ماننے والا تھا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں آپ اپنی انا پہ کمپرومائز کر لیں۔ یہ چنگاری تھی، اسے آتش فشاں آپ کی انا نے بنایا ہے، اب اسے ٹھنڈا بھی آپ کو ہی کرنا ہے۔ سکندر اب بھی اتنا ہی پرسکون تھا۔ تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہے سکندر، میں بس اتنا جانتا ہوں یہ سلسلہ ایسے ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کا تحمل ہمیشہ ہی احسان الہی کو زج کر دیتا تھا۔ ان کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے تھے۔ اب تو ایسی باتیں روز ہوں گی بابا جان، اور مجھے امید ہے ایک دن آپ کو میری باتیں سمجھ آ بھی جائیں گی۔ فی الحال بہت رات ہو رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں اور آپ بھی آرام کریں۔ مسکراتے ہوئے اس نے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اب اپنے کمرے کی طرف تھا کہ اچانک کوریڈور میں کھڑے سائے کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ بہت آہستہ آہستہ چلتا وہ یکدم اس سائے کے سر پہ آ رکا تھا۔ سائے نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ نہ ایسی کون سی پڑھائی ہے بیٹا جی جو کہیں دن ماں کی یاد ہی نہیں آتی؟ ساجدہ آج باقاعدہ رباب کی کلاس لے رہی تھی۔ اس نے تنگ آ کر پہلو بدلا۔ پچھلے 2 ہفتے سے وہ گاؤں نہیں گئی تھی۔ رافع کے ساتھ کی عادت اتنی شدت اختیار کر گئی تھی کہ وہ اس سے دور جانا گوارا نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے ویکنڈ آئے اور گزر گئے، پر رباب نے گھر پیر نہیں ڈالا۔ امی آپ کو اندازہ نہیں کتنی مشکل پڑھائی ہے، میری روز ٹیسٹ ہوتے ہیں، روز اسائنمنٹس ہوتی ہیں، 1 منٹ کی فرصت نہیں ملتی، سارا دن یونیورسٹی میں بھاگ دوڑ میں گزرتا ہے اور واپس آ کر کتابوں سے سر اٹھانے کا وقت نہیں ملتا۔ بس اسی موضوع سے جان چھڑانے کے لیے اس نے گھر فون کرنا بند کر دیا تھا۔
بابا جان کو بہلانا جتنا آسان ہے امی کو سمجھنا اتنا ہی مشکل۔ وہ بس سوچ ہی سکی۔ گھر سے وقتاً فوقتاً کبھی ساجدہ یا اس کے دونوں بھائی اسے کال کر لیتے تھے، لیکن اپنے بابا جان سے اس کی بات روز ہی ہوتی تھی۔ وہ ان کی لاڈلی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اس نے کسی چیز کی فرمائش کی ہو اور شوکت شہریار نے اسے انکار کر دیا۔ یہ اسی کی ضد اور شوق تھا جو ساجدہ کے لاکھ منع کرنے پر بھی شوکت نے اسے شہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے بھیج دیا۔ دونوں بیٹوں کو تعلیم سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ سرفراز تو پھر بھی BA کر چکا تھا، مگر ہارون روتے دھوتے بس FA ہی کر پایا۔ رباب ذہین تھی اور پڑھنے کا شوق بھی تھا۔ آگ لگے ایسی پڑھائیوں کو، میری پھول سی بچی الکان ہو رہی ہے۔ میں کہتی ہوں تیرے بابا جان کو بس اب واپس بلا لے تجھے، مجھے نہیں بھیجنا اپنی بیٹی کو شہر۔ ماڑی سی جان اور اتنا سارا پلندہ کتابوں کا۔ ساجدہ نے بیٹوں کی دفعہ بھی ایسی بیجا حمایتیں کی تھی۔ انہوں نے پڑھنے سے آنا کانی کی تو وہ میرا پتر، میرا بچہ کہہ کر شوکت شہریار کے سامنے جا کھڑی ہوتی۔ رباب کو ان کی محبت سے خطرے کی بو آتی، پتہ چلے اس کے بہانے کو سچ سامان کر وہ اگر بابا جان کے سامنے ڈٹ گئی تو اس کی ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ ارے نہیں امی، پلیز ایسا غضب نہ کریں، بس یہ آخری سمیسٹر ہے نا میرا، اس کے بعد تو میں مظفر گڑھ آ ہی جاؤں گی۔ وہ تو اب گھر واپس جانا ہی نہیں چاہتی تھی، کچھ ایسا ہی تعلق بن گیا تھا اس کا اس شہر سے۔ رافع کی محبت کی ڈور سے بندھی وہ اس سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن امی کو تو یہ سب کہا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے بس پڑھائی کا بہانہ وہ واحد ضربہ تھا جس سے ساجدہ کی زور زبردستی ٹالی جا سکتی تھی، اور اب تو یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ویسے مجھے تو تیرے بابا کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے، ایک طرف تو تجھ میں ان کی جان اٹکی اور دوسری طرف اپنی نظروں سے دور شہر بھیجا ہوا ہے۔ وہ بیزار ہو رہی تھی۔ رافع کے میسیج آ رہے تھے، ابھی اس کو کال کرنا تھی اور دیر ہونے کی صورت میں وہ موڈ آف کر لے گا، یہ بھی اسے معلوم تھا۔ رافع سے اس کی ملاقات چند ماہ پہلے ہی ہوئی تھی۔ وہ اس کا سینئر تھا جس یونیورسٹی سے رباب BS کر رہی تھی، رافع وہاں سے MS کر رہا تھا۔ وہ رباب کی طرح بڑے باپ کی اولاد نہیں تھا جو اتنی مہنگی یونیورسٹی کو افورڈ کر سکتا، وہ یہاں فل اسکالرشپ پہ پڑھ رہا تھا۔ رافع کی طرف رباب کے کھینچنے کی ایک بڑی وجہ اس کی ذہانت بھی تھی، وہ سچ میں جینیس تھا۔ یونیورسٹی کے سب سے شارپ اسٹوڈنٹس میں سے ایک۔ اس سیمسٹر کے آغاز میں BS اور MS کے طلباء کو فائنانس کے پروفیسر نے ایک کمبائنڈ اسائنمنٹ دی تھی جو انہیں گروپ کی شکل میں کرنا تھی۔ رباب جس گروپ میں شامل تھی اس میں رافع موجود تھا۔ چند دنوں کی ایکٹیویٹی دل کے رشتے میں بدل گئی، اور اب رباب کو اس سے اتنی دوری بھی گوارا نہیں تھی کہ ویکنڈ پہ حویلی کا چکر ہی لگائے، کیونکہ یہ میری خواہش تھی، اور آپ کو تو پتہ ہے نا بابا جان میری کسی بات سے انکار نہیں کرتے۔ رباب فخریہ لہجے میں بولی۔ وہ حد درجہ شوکت شہریار سے مطابقت رکھتی تھی، ضدی، انا پرست، ایک بار جو کہہ دیا اسے ہر حال میں منوا کر چھوڑتی، شاید اس لیے بھی وہ اپنے بابا کی چہیتی تھی۔ تو اور تیرے بابا جان، اچھا یہ بتا گھر کب آئے گی؟ میرا بڑا دل کر رہا تجھے دیکھنے کا، اتوار کو بھیجوں سرفراز کو تجھے لے آئے؟ ساجدہ کی سوئی اب تک وہیں اٹکی تھی۔ اس ہفتے تو بہت مشکل ہو جائے گا، میرے 2-3 ٹیسٹ ہیں، اگلے ہفتے کا پلان کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے جلدی بہانہ بنا کر کال بند کی اور رافع کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ شہرینہ کو کوریڈور میں چوروں کی طرح فون پہ کسی سے بات کرتے دیکھ کر سکندر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ شہرینہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ رات کے اس پہر جب حویلی کے سارے مکین نیند کی وادی میں کھو چکے تھے، وہ سرفراز سے چھپ کر فون پہ بات کر رہی تھی۔ سکندر کو وہاں دیکھ کر اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سکندر کا ماتھا ٹھنکا۔ میں اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ سکندر کو اس نے کبھی اونچی آواز میں بولتے بھی نہیں سنا تھا، لیکن وہ اس کا بڑا بھائی تھا اور اس کی رگوں میں بھی احسان الہی کا خون تھا۔ سچ جاننے کے بعد اللہ جانے وہ اس کی کیا درگت بنائے گا۔ یہ اس گھر کا اصول تھا کہ احسان الہی کے بیڈ روم کے سوا کسی کمرے میں فون کی سہولت موجود نہیں تھی۔ شہرینہ کو موبائل فون رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ احسان الہی اور سکندر دونوں ہی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جب تک وہ ہاسٹل میں تھی انہیں ملنے یا بات کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی، پر جب سے وہ گھر واپس آئی تھی مجبوراً شہرینہ کو یہاں آ کر سرفراز سے بات کرنی پڑتی۔ میرا خیال ہے بات کرنے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔ دال میں کچھ کالا تھا اور وہ سمجھ چکا تھا۔ پوری بات جانے بغیر وہ کوئی نتیجہ اخذ کرنے کا عادی نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ قبل اس وقت کوئی بات حویلی کے مکینوں تک پہنچے۔ وہ سر جھکائے اس کی پیروی میں ایک بھی لفظ کہے بنا اس کے ساتھ چلی آئی۔ جانتی تھی سکندر کو سچ بتائے بغیر چارہ نہیں۔ اب بتاؤ فون پہ کس سے بات کر رہی تھی؟ کوئی اور ہوتا تو واویلا مچاتا، لیکن یہ سکندر کی صفت تھی، وہ اپنی بردباری کھوتا نہیں تھا۔ وہ اس وقت بھی بہت پرسکون اور مطمئن تھا، گو سنجیدہ تھا۔
शरीना जानती थी वो सिकंदर से झूठ नहीं बोल सकती और शायद यही मौका था उसे सच बता दिया जाता। मुझे माफ़ कर दे भाई, उसे सारी हकीकत बताकर वो दिल ही दिल में डर रही थी। सरफराज का नाम सुनकर सिकंदर के माथे पर परेशानी की चंद लकीरें उभरी, पर उसने किसी रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया। कब से चल रहा ये सिलसिला? वो बेहद संजीदा था। शरीना ने उसे अव्वल था आखिर सब कह सुनाया। तुम्हें अंदाज़ा भी है शरीना, अगर बाबा जान को ये सब पता चल गया तो कितना बड़ा तूफान आ जाएगा। वो जानता था एहसान इलाही के लिए ये खबर किसी एटम बम से कम नहीं होगी। वो इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। प्लीज़ बाबा जान से कुछ मत कहिएगा भाई, वो मुझे जान से मार देंगे। शरीना का खौफ बढ़ रहा था। अब जबकि सिकंदर सब कुछ जान चुका था तो फिर ये बात बाबा जान तक भी पहुंच ही जानी थी। उनका रद्द अमल कितना शदीद हो सकता है, शरीना ये सोच कर ही काम गई थी। इस सब का ख्याल पहले क्यों नहीं आया? बाबा जान की शौकत शहरयार खान और उसके कुनबे से नफरत से वाकिफ़ हो तुम। ये ख्वाब तो हमेशा से था, पर मोहब्बत का जादू सर चढ़कर बोलता है तो सोनी को अपने कच्चे घड़े का ही आसरा होता है। मैं शर्मिंदा हूँ, पता ही नहीं चला कब हम इस राह पे चल निकले और जब होश आया तो बहुत आगे जा चुके थे। सिकंदर खामोशी से उसको देख रहा था। उसने नज़रें झुका ली। किसी को पसंद करना और उसे शादी की ख्वाहिश रखना मेरे नज़दीक गलत नहीं है। मैं पसंद की शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मोहब्बत करने को बुरा समझता हूँ, पर तुम दोनों का तरीका गलत है। खुद को चोर बनाने की बजाय सरफराज को चाहिए था अपने वालिदैन से रिश्ते की बात करता। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। उससे कहो यूँ रातों को छुप छुप कर फ़ोन करने के बजाय शरीफों की तरह तुम्हारे लिए रिश्ता भेजे। अभी कुछ देर पहले वो एहसान इलाही से इस दुश्मनी के खात्मे की दरख्वास्त करके आया था। सिकंदर को उन दोनों की सूरत उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसका जहन अब कुछ और सोच रहा था। वो भी अपने बाबा से डरता है, अगर वो ना माने तो शौकत शहरयार हो या एहसान इलाही, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता था कि वो दोनों इस मौजू पर तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। इतना डरता है तो फिर तुम्हें इस रास्ते पे अपने साथ क्यों घसीट रहा है? छत पे चढ़ के कबूतरबाजी करे या पतंग उड़ाए? तुमसे शादी करना चाहता है तो फिर हौसला भी दिखाए। बाकी बाबा जान को मैं संभाल लूँगा। सिकंदर के मुताबिक अगर वाकई सरफराज अपने बाप के सामने डट जाता है तो अपने बेटे की खातिर शौकत शहरयार को अपने रवैये में लाजमी नरमी लानी होगी। दूसरी तरफ सिकंदर भी एहसान इलाही को मुसलसल समझाएगा। बात तो बन सकती थी। क्या सोच रही हो? वो गहरी सोच में था। शरीना खामोश रही। वो जानता था काम मुश्किल है, पर किसी को तो पहला कदम उठाना ही होगा ना। यही ना कि वो पता नहीं कर पाएगा या नहीं। देखो शरीना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई और सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ। ज़ोर ज़बरदस्ती और मार पीट कर तुम पे अपनी बर्तरी साबित नहीं करूँगा, लेकिन एक बात तय है, अगर सरफराज ने अपने वालिद से इस रिश्ता की बात ना की तो ऐसे बुज़दिल इंसान से तुम्हारी शादी मैं नहीं होने दूँगा। सिकंदर का लहजा दो टोक था। कमरे में इतना सन्नाटा था कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई देती। शौकत शहरयार का चेहरा सुर्ख हो रहा था। सरफराज पुरएतमाद लेकिन मुअद्दिब अंदाज में उनके सामने बैठा था। शौकत का गुस्सा आसमान से बातें कर रहा था। साजिदा और हारून में भी उस वक्त इतनी हिम्मत ना थी कि इस मामले में अपनी राय का इजहार कर देते। साजिदा एक रवायती बीवी और रवायती माँ थी, शौहर की अताअत गुजार पर औलाद की खुशियों की मतमनी। 4 दिन की मोहब्बत में ये तेरा सपूत बाप के सामने बगावत पे उतर आया। सालों पुरानी दुश्मनी ख़त्म करने की बात कर रहा है क्योंकि शरीकों की बेटी पे इसका दिल आ गया है। वो कारदार लहजे में बोले। साजिदा ने कुछ कहने को लब खोले, लेकिन उससे पहले सरफराज बोल पड़ा। बाबा जान, उस दुश्मनी से किसका भला हो रहा है? मैं आपसे बगावत करने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन इतने सालों से इस दुश्मनी की आग को सीने में जलाया, आखिर क्या मिला है? साजिदा ने माथे पे हाथ मारा। उसे डर था शौकत शहरयार तैश में आकर कोई बड़ी बात न कर दे। वो तो सरफराज को डांट डपट कर सामने से हटाना चाहती थी, पर वो भी अपनी धुन का पक्का था। सुन रही हो इस आशिक नाम मुराद की बातें? बड़ी साइड लेती थी ना अपनी बेटों की। मैं अगर अपनी आय पे आ गया तो इसका हशर नशर कर दूंगा। इसलिए इसे अपनी मोहब्बत वाली ज़बान से समझा दो कि ये इश्क का कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दे, वरना शौकत शहरयार की आवाज़ में फिटकार थी। वो तपिश जो जलाकर राख कर देती है। चौधरी साहब, आप तहम्मुल रखिए, इसकी अकल में मैं अब ठिकाने लगा दूंगी। साजिदा को लगा अब अगर वो ना बोली तो मामला मज़ीद बिगड़ सकता है। उसने सरफराज का हाथ दबाया, पर वो अपनी जगह से ही नहीं हिला। शरीना ने उसे बता दिया था कि सिकंदर को सब कुछ पता चल चुका है और ये कि सिकंदर मदद करने को तैयार है, पर इस सूरत अगर सरफराज भी खुद को साबित करे। शरीना या किसी के भी इल्म में लाए बगैर सरफराज सिकंदर से मिला भी और उसी के समझाने और हिम्मत दिलाने पे वो शौकत शहरयार के सामने जा खड़ा हुआ था। बाबा जान,
آپ بھلے میری چمڑی ادھیڑ دیں یا مجھے گولی مار دیں، میں گلہ نہیں کروں گا، لیکن میں شرینہ کی محبت سے دستبردار ہونے والا نہیں۔ میں بھی آپ کا ہی کا بیٹا ہوں۔ جس طرح آپ کا کہا پتھر پہ لکیر ہے، ایسے ہی میری زبان سے نکلے لفظ بھی بدل نہیں سکتے۔ میں شرینہ سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں اور اب مر تو سکتا ہوں پر اس وعدے سے پھر نہیں سکتا۔ شوکت شہریار جتنے غصے میں تھے، سرفراز اتنا ہی پرسکون۔ سکندر کی مورل سپورٹ ملنے کے بعد اس کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ اس رشتے سے نہ صرف یہ بیجا دشمنی کی آگ ٹھنڈی کی جا سکتی تھی، بلکہ علاقے کا امن سکون واپس آ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ شوکت شہریار مزید کچھ کہتے، ملازم نے سکندر کی آمد کی اطلاع دی۔ کمرے میں موجود ہر شخص کو اس وقت سانپ سونگھ گیا تھا۔ کس کا فون تھا رافع؟ وہ گہری سوچ میں تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور چہرے پہ سب کچھ پا لینے کا سکون۔ رشیدہ کی آواز پہ چونک کر اس نے دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے اکیلے میں مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ رباب کا۔ رشیدہ کا چہرہ چمکنے لگا، آنکھوں میں ہوس اور گہری ہوئی۔ ریلوے کلرک کی بیوی بن کر اس نے ساری عمر بھوک اور افلاس ہی دیکھی تھی۔ بچوں کی پیدائش نے خلیل کی ذمہ داریاں بڑھائی اور اس کی قلیل آمدنی نے رشیدہ کو اسے تمام عمر خائف ہی رکھا۔ وہ صبر کرنے والوں میں سے نہیں تھی، اسے زیادہ کی طمع تھی، جبکہ یہاں زیادہ تو دور کی بات، گھر کی ضروریات کا پورا کرنا ہی مشکل ہوتا تھا۔ ایسا کیا کہہ رہی تھی؟ تو نے پیسوں کی بات کی؟ رافع نے نفی میں سر ہلایا۔ رشیدہ کی زندگی کا بس اب ایک ہی خواب تھا، آرام دہ زندگی۔ وہ خواب جو خلیل کی صورت پورا نہ ہو سکا، وہ اسے رافع کے ذریعے مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی باقی اولاد کی نسبت رافع پڑھائی میں ہمیشہ ہی آگے تھا۔ اس کی طرح رافع بھی اپنے موجودہ حالات سے ناخوش تھا۔ وہ ایک حریص طبع انسان تھا جسے زندگی میں سب کچھ بہت جلدی اور آسان طریقے سے چاہیے تھا۔ ایسے میں رباب اس کے خوابوں کی تعبیر بن کر اس کی زندگی میں آئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ دسیوں کی نگاہیں اس پہ اٹھتی تھی، پر قسمت رافع پہ مہربان تھی کہ وہ اس کے ارد گرد منڈلاتی تھی۔ چند ماہ میں اس کے عشق میں دنیا بھلا بیٹھی تھی اور اس میں بہت بڑا ہاتھ رافع کی ان میٹھی باتوں کا تھا جو رباب کو آسمان سے زمین پہ نہیں آنے دیتی تھی۔ کل ملوں گا تو بات کروں گا، آپ فکر نہ کریں، میرے مانگنے سے پہلے ہی وہ دے دے گی۔ اس سے 10 گنا زیادہ نوٹ وہ اپنے پرس میں لیے گھومتی ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ جب سے ان دونوں کا تعلق بنا تھا، رافع کے دن بدل گئے تھے۔ مہنگے پرفیوم، بہترین لباس اور بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا رباب کی بدولت تھا۔ وہ اپنے باپ کی چہیتی تھی اور شوکت شہریار ہر ماہ ایک موٹی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے تھے، جسے رباب بڑی شان سے اپنے دوستوں پہ خرچ کرتی تھی، اور اب یہ ساری نوازشات رافع کی طرف منتقل ہو چکی تھی۔ کیا خیال ہے یہ اپنے بد دماغ باپ کو شادی کے لیے منا لے گی؟ جب سے رافع کا چکر رباب سے چلا تھا، رشیدہ کے خواب زندہ ہو گئے تھے۔ وہ اس پلان کا باقاعدہ حصہ تھی۔ آپ بس دیکھتی جائیے، وہ سر پھرا جہانگیردار، اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا ہے۔ اسے میری محبت نے اتنا بے بس کر رکھا ہے، نہ اماں کے ایک اشارے پہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ میرے قدموں میں آ گرے گی۔ رباب کہتی تھی وہ جینیس ہے، وہ اس کے عشق میں اس کی اپنی ہی صفات کی بدولت چور ہوئی تھی، پر وہ غلط تھی۔ رافع شاطر تھا، وہ اپنی غربت کے ہاتھوں پریشان تھا اور جانتا تھا اس یونیورسٹی سے نکل کر ملازمت کے لیے جوتیاں چٹکانے کے بعد اگر کوئی بڑا تیر مار بھی لیا تو 9 سے 5 کی چند ہزار روپے کی نوکری اس کا مقدر ہوگی، پر اسے اب زیادہ کی تلاش تھی۔ رباب خود اس کی زندگی میں آئی تھی اور اسے قسمت اگر شارٹ کٹ مہیا کر رہی تھی تو پھر وہ بے وقوف کیوں بنتا؟ اب تو بس وہ صحیح وقت کی تلاش میں تھا جب رباب اپنے باپ کو اس حد تک مجبور کر دے کہ وہ اس کی شادی بما اپنی بے تحاشا دولت کے رافع سے کرنے پہ راضی ہو جائے، اور اس کے مطابق وہ وقت اب جلد ہی آنے والا تھا۔ اس نے سرفراز سے وعدہ کیا تھا وہ اس مرحلے میں ان دونوں کا ساتھ دے گا۔ اسی وعدے کا پاس رکھتے ہوئے وہ دشمن کے گھر بے دھڑک پہنچ گیا تھا۔ شوکت شہریار کو قائل کرنے سے پہلے وہ اپنے بابا جان کو موم کر کے آ رہا تھا۔ اگر آپ سب نے اپنی خود ساختہ دشمنی اور نفرت کو ختم نہ کیا تو مجھے ڈر ہے محبت کی انمٹ داستانوں میں ایک اور داستان کا اضافہ نہ ہو جائے، اور ان دونوں کا خون آپ دونوں کی خود غرضی کے سر ہوگا۔ اولاد انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، یہ یوں ہی آزمائش نہیں، اس کی محبت میں بڑے بڑوں کی انا کے بت پاش پاش ہوئے ہیں۔ پھر احسان الہی کیا چیز تھا؟ جس بیٹی کو سرد گرم راتوں میں سینے پہ کھلایا ہو، زمانے کے اچھے برے سے بچایا ہو، اسے کون کافر اپنے ہاتھوں موت دے سکتا ہے؟ سکندر کی باتیں اور شرینہ کے آنسو کاریگر رہے، اور احسان الہی اس شرط پہ راضی ہوئے کہ پہل شوکت شہریار کو کرنا ہوگی۔ وہ اگر رشتہ لے کر اس کے گھر آئے گا تو احسان الہی بھی انکار نہیں کرے گا۔ سکندر اب شوکت کی حویلی میں تھا،
تنہا نہتا اور نڈر، وہ اس کی جیداری سے متاثر ہوئے تھے، یہ جان کر بھی کہ وہاں اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ ان کے دروازے پہ آیا تھا۔ شوکت شہریار جو یہ سمجھ رہے تھے شاید وہ جھگڑا کرنے آیا ہے، اس کی سوچ کے برعکس سکندر نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ سرفراز نے تو پہلے ہی اسے کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ شوکت شہریار کا غصہ تو اس کا تحمل اور اعتماد دیکھ کر خاصا کم ہو گیا تھا۔ کچھ سرفراز نے پیروں میں پڑ کر باپ کو منایا۔ ہارون البتہ خاموش تھا۔ ساجدہ کو بھی اپنی اولاد کی خوشی عزیز تھی۔ بہت شکریہ سکندر، تم نے اس مشکل وقت میں ساتھ دے کر مجھے اپنا مقروض کر لیا۔ اب یقین آیا شہرینہ کیوں تمہارے اتنے گن گاتی ہے۔ وہ بنا ہتھیار کے جنگ جیتا تھا۔ سرفراز اس کا شکر گزار تھا، شاید وہ اکیلا اپنے باپ کو قائل نہ کر پاتا۔ میری بہن کو اس کا جائز مقام اور عزت دلوانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، پھر سمجھنا میرا یہ قرض ادا ہو گیا۔ اس کا ہاتھ تھامے سرفراز بے انتہا خوش تھا۔ اس کے دل کی مراد جو پوری ہونے والی تھی، پر شاید ابھی دلی دور تھی، لیکن سرفراز اس سے بے خبر تھا۔ پورا علاقہ دانتوں میں انگلیاں دبائے آج کی تازہ خبر سن رہا تھا۔ جو سنتا تھا اگلی بات کہنی بھول جاتا تھا۔ پرسوں کے دشمن رشتہ دار بننے جا رہے تھے۔ چودھری احسان الہی کے گھر پہ دعوت کا انتظام تھا۔ سکندر اور سرفراز کی کوششوں کی بدولت شوکت شہریار اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ لے کر احسان الہی کے گھر پہنچے تھے۔ شہرینہ اور سرفراز کی محبت کو منزل اتنی آسانی سے ملنے والی تھی، یہ تو ان دونوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نہ گولیاں چلی، نہ آگ لگی، اور محبت نے اپنا رستہ بنا لیا۔ شہریار جو مقصد لے کر پاکستان آیا تھا وہ اس میں سرخرو ہوا تھا۔ پچھلے ہفتے شوکت شہریار کے گھر جا کر اس نے دوستی کا پیغام دیا تھا، اور آج شوکت شہریار اپنا دل بڑا کر کے خود ان کے گھر آ گئے تھے۔ بات تو بچوں نے پہلے ہی طے کر لی ہے، ہم نے تو بس خانہ پوری کرنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ماہ کے آخر میں دونوں کی شادی کر دی جائے؟ پرتکلف کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ سکندر، سرفراز اور ہارون خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ساجدہ اور فرخندہ بھی ایک دوسرے سے کھلے دل سے ملی۔ شہرینہ تو شرمائی لجائی بس چند منٹ ہی سب کے سامنے آئی۔ سرفراز کی معنی خیز نظریں اس کا احاطہ کر رہی تھی، اس کے لیے وہاں مزید ٹھہرنا مشکل ہو رہا تھا۔ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، پر اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ویسے بھی دونوں گھروں میں بچوں کے حوالے سے پہلی خوشی ہے، مہینہ دو مہینہ تیاری کا تو دیں۔ ساجدہ بولی تھی، وہ چاہتی تھی بیٹے کی شادی اس شان سے ہو کہ لوگ برسوں یاد رکھے۔ او نہیں، شادی بیاہ کے معاملات میں تاخیر اچھی نہیں ہوتی، جتنی جلدی ہو جائے بسم اللہ کرنی چاہیے۔ ویسے بھی آگے رمضان شروع ہو جائے گا، پھر عید کے بعد ہی شادی ہو سکے گی۔ تم زنانیوں کا کیا ہے، 2-4 چکر شہر کے لگا لینا، تیاری ہی تیاری ہے۔ شوکت شہریار کا موڈ ہلکا پھلکا تھا۔ احسان الہی کے خدشات وہیں تھے جو کسی بھی باپ کے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت ہوتے ہیں۔ شوکت سے ملنے سے پہلے وہ خاصے پریشان تھے، گو وہ سکندر کی ضد اور بیٹی کی محبت میں برسوں کی نفرت مٹانے کو راضی ہو گئے تھے، پر اپنے دل کا ٹکڑا کسی کے حوالے کرتے ہوئے جتنی منفی سوچیں کسی باپ کے دل میں ہوتی ہیں، وہ تمام سوچیں اس وقت احسان الہی کو گھیرے ہوئے تھی۔ پر شوکت شہریار کی اگلی بات نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ احسان الہی کے دل میں بیٹی کے مستقبل کو لے کر جتنے شبہات تھے، شوکت شہریار نے ایک جملے میں ان کا سدباب کر دیا۔ احسان الہی، سارے شکوے گلے بھلا کر ہم تمہاری دہلیز پہ ان بچوں کی خوشی کی خاطر آئے ہیں۔ سچ کہو تو سرفراز سے زیادہ میرے دل کو سکندر کی بات لگی، سکندر سے مل کر دل خوش ہو گیا۔ احسان الہی کی چھاتی بیٹے کی تعریف پہ چوڑی ہو گئی تھی۔ سکندر کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ایک تامل کے بعد شوکت شہریار نے سلسلہ کلام دوبارہ شروع کیا۔ اسے میری شرط سمجھو یا درخواست، میں چاہتا ہوں تمہارے گھر سے میرے ایک نہیں 2 رشتے بن جائے۔ سبھی شوکت شہریار کی بات بغور سن رہے تھے، ان کی تمہید سے فی الوقت کوئی بھی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کھل کے بات کرو چودھری شوکت، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ احسان الہی وہاں اکیلے نہیں تھے جو پرتجسس تھے۔ ہال میں بیٹھی ساجدہ سے لے کر پردے کے پیچھے کھڑے شہرینہ کے کان بھی شوکت شہریار کی اگلی بات کی طرف متوجہ تھے۔ احسان الہی، میں چاہتا ہوں سرفراز کو تم اپنا بیٹا ہی بنا رہے ہو تو سکندر کو میرا بیٹا بنا دو۔ فرخندہ نے پہلے احسان الہی اور پھر سکندر کی طرف دیکھا، وہ دونوں شاید اب بھی اس کی بات نہیں سمجھے تھے۔ سکندر تمہارا بیٹا ہے شوکت؟ احسان الہی نے مسکراتے ہوئے سکندر کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میں چاہتا ہوں تم سکندر کے لیے میری رباب کا رشتہ قبول کر لو۔ ساجدہ کو لگا شوکت شہریار کا دماغ خراب ہو گیا، کوئی یوں بھی بیٹی کے رشتے کی بات کرتا ہے۔ سرفراز اور ہارون دم بخود رہ گئے۔ سکندر حیرت سے شوکت شہریار کی شکل دیکھ رہا تھا، وہ مطمئن تھے۔ اور اگر میں یہ بات نہ مانوں تو؟ احسان الہی نے خشک لہجے میں کہا۔
تو میں سرفراز اور شرینہ کا رشتہ ختم کر دوں گا۔ ان دونوں کی شادی اسی صورت ہوگی اگر تم سکندر اور رباب کی شادی کے لیے ہاں کر دو۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر بول رہے تھے، ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ سکندر نے پہلو بدلا، ساجدہ نے مداخلت کرنا چاہی پر شوکت شہریار نے اسے ڈپٹ کر خاموش کرا دیا۔ پہلی بار ایسا لگا وہ یہاں سرفراز کی نہیں رباب کی شادی کا سوچ کر آئے تھے۔ میرے لیے جیسی میری بیٹی شرینہ ہے ویسے رباب ہے، بات فقط میرے فیصلہ کرنے کی حد تک ہو تو میں تمہیں ہرگز خالی دامن نہیں لوٹاؤں گا، لیکن یہ سکندر کی زندگی کا سوال ہے، میں اس پہ اپنا کوئی فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ اگر یہ اس رشتے کے لیے راضی ہے تو مجھے یہ رشتہ باخوشی قبول ہے۔ احسان الہی نے صاف گوئی سے کام لیا۔ سب کی نظریں سکندر پر تھی اور سکندر کی نظروں کا زاویہ شرینہ کی طرف، جو پردے کے پیچھے سے نکل کر التجائیہ نظروں سے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ کسی لڑکی کو دیکھے جانے بغیر اس کو ایک طرح سے بلیک میل کر کے یہ رشتہ اس پہ مسلط کیا جا رہا تھا۔ وہ انکار کر دینا چاہتا تھا پر شرینہ کا اداس چہرہ اس انکار سے روک رہا تھا۔ چند دن پہلے اس کی وجہ سے برسوں کی دشمنی نے دوستی کا روپ دھارا تھا۔ اس کے انکار کے بعد نہ صرف سرفراز اور شرینہ کی شادی ٹوٹ جائے گی بلکہ دوستی کا یہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ اسے اقرار کیے بغیر چارہ نہ تھا، اسے اقرار کرنا پڑا۔ اپنا جواب اس تک پہنچا کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ملازمہ مٹھائی کا تھال لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ شادی کی تاریخ ایک ہی دن طے ہوئی، دونوں طرف منہ میٹھا کرایا گیا۔ ساجدہ نے بیش قیمتی تحفے شرینہ کو دیے جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اور وقت رخصت فرخندہ نے بھی ان کے ساتھ بہت سی قیمتی تحائف روانہ کیے۔ شادی میں وقت کم تھا اور دونوں طرف اب ایک نہیں دو شادیوں کی تیاریاں ہونے والی تھی۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ یہ منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ رباب نے جوس کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ رافع آج ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ رباب جانتی تھی وہ آج کل کن مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی بہن کی شادی سر پہ تھی، اپنی حیثیت سے بڑھ کر وہ شادی کے انتظامات کر رہا تھا اور یہی بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ ہماری کلاس والوں کی زندگی میں خیریت تو بس کبھی کبھار ہی ہوتی ہے، ورنہ ہر دن ایک دو نئے مسائل کا اضافہ ہی ہوتا ہے۔ کی نکھیوں سے اس نے رباب کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی پریشانی پہ بے چین ہو رہی تھی، اس کا حسین چہرہ اداس ہو گیا تھا۔ ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گے بھی یا یوں پہیلیاں بجھواتے رہو گے؟ بتاؤں تو پریشانی کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی رافع اسے اپنے مسائل اور بہن کے جہیز کے اخراجات کا رونا سنا کر کافی رقم بٹور چکا تھا۔ رباب سے پیسے نکلوانا اس کے لیے بہت آسان تھا، وہ اب بھی وہی حربہ استعمال کر رہا تھا۔ رباب میں جس سوسائٹی کی پیداوار ہوں نا، وہاں ہر پریشانی پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پہ ختم ہوتی ہے۔ صبح دوپہر شام پیسے کہاں سے آئیں گے کی فکر ہم جیسوں کو ہلکان کرتی رہتی ہے۔ قرضوں کے بوجھ تلے ہماری زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور اسی بوجھ تلے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی مایوسی نے رباب کو اور بھی کمزور کر دیا۔ اس کا بس چلتا تو رافع کی ہر پریشانی اپنے سر لے لیتی۔ تم آج بہت مایوس نظر آ رہے ہو رافع، میں نے تمہیں کبھی اتنا نا امید نہیں دیکھا۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں، تم کلاس کے سب سے ذہین اسٹوڈنٹ ہو، ایک بار تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے تو اچھی سے اچھی نوکری مل جائے گی، میرا دل کہتا ہے تم بہت آگے جاؤ گے۔ رافع کا تیر نشانے پہ لگا تھا، وہ اسے ہیرو سمجھتی تھی اور ہیرو پہ تو آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہ سب تم میری محبت میں کہہ رہی ہو، ورنہ سچ تو یہ ہے پیسے کے بغیر آگے بڑھنے کے تمام راستوں پر کفل لگا ملتا ہے۔ اس کا لہجہ اب بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ کمال کا اداکار تھا یا پھر رباب پیدائشی بے وقوف۔ تمہاری محبت میں تو میں بہت کچھ کہتی ہوں، ابھی تم مجھے یہ بتاؤ تمہیں کتنے پیسے چاہیے ہیں تاکہ تمہاری حالیہ ضرورت پوری ہو سکے، آگے کی پھر دیکھیں گے۔ اپنا پرس کھول کر اس نے ہزار کے نوٹوں کا بنڈل نکالا۔ رافع کی بتائی ہوئی رقم گن کر اسے دیتے ہوئے وہ اسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے چودھری شوکت شہریار کی موجودگی سے بالکل انجان تھی۔ رباب، تمہارا تعلق اتنے بڑے خاندان سے، اگر تمہارے گھر والوں کو ہماری محبت کو قبول نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اپنی مطلوبہ رقم جیب میں رکھ کر وہ اب خاصا پرسکون تھا۔ میرے بابا جان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، انہوں نے آج تک میری کسی بات سے انکار نہیں کیا اور یہ تو میری پوری زندگی کا سوال ہے، وہ میری تم سے شادی کے لیے ہنسی خوشی راضی ہو جائیں گے۔ اس کے ہاتھ پہ اپنا نازک ہاتھ رکھ کر رباب نے اسے تو تسلی دے دی، پر شوکت شہریار کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ وہ آج شہر آئے تھے، کام کا کاروباری نوعیت کا تھا اور واپسی پہ رباب سے ملنا تھا۔ ساجدہ نے اس کے لیے بے شمار چیزیں بھیجی تھی۔ لاڈلی بیٹی کو سرپرائز دینے کے چکر میں شوکت شہریار کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز مل گیا تھا۔ وہ بیٹی جس کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، جس کی خوشی کی خاطر وہ بڑے سے بڑا غم سہ سکتے تھے، شہر میں ایک لالچی اور دغا باز انسان کی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسی
उस पे ही अपनी दौलत लुटा रही थी। उस दिन रुबाब से मिले बगैर और अपने तमाम काम छोड़कर शौकत शहरयार ने फ़कत राफ़े के मुतल्लिक तहकीकात करवाई थी। उसके मुतल्लिक सारी मालूमात लेकर वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि राफ़े रुबाब से ज़्यादा उसके बासर ख़ानदान और शौकत शहरयार की दौलत में दिलचस्पी रखता है। शौकत शहरयार की जहाँ दीदा निगाहों ने राफ़े की आंखों में छुपी हवस और तमा को बाखूबी खोज लिया था, जो उसकी मोहब्बत की पट्टी आंखों पे बांधे सामने बैठी रुबाब देखने से कासिर थे। अगर वो किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करती जो उनके ख़ानदान के हम पला होता और रुबाब के काबिल होता तो शौकत शहरयार हंस कर उसे अपना दामाद बनाते। लेकिन वो कैसे ऐसे इंसान से अपनी बेटी की शादी करते जो उसकी आंखों के सामने अपने मसाइल का दुखड़ा रोकर उससे पैसे बटोर रहा था। रुबाब उसके दिल का टुकड़ा थी। वो उसे ऐसी जगह बहाना चाहते थे जहाँ उसकी कदर हो, उसे मान मिले। रुबाब को राफ़े के चुंगल से निकालने का इससे बेहतर हल उनके पास नहीं था कि वो जल्द से जल्द उसकी शादी कर दे। लेकिन किससे, कहाँ, कैसे, और उनके तमाम सवालों का जवाब सिकंदर था। वो चिराग लेकर भी निकलते तो इतना बेहतरीन रिश्ता रुबाब के लिए ना मिलता। वो सरफराज का रिश्ता करने जा रहे थे तो क्यों ना सिकंदर और रुबाब के रिश्ते की शर्त रखते। रुबाब की शादी तय करके वो जैसे अपने दिल पे धरा भारी बोझ कम कर रहे थे। घर में शादी की तैयारियां रूज पे थी। लड़कियां ढोलक की थाप पे शादी के गीत गा रही थी। हवेली पूरी बरकी कुमकुमों से जगमगा रही थी। घर का कोना कोना मुस्कुरा रहा था। घर में नई दुल्हन के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही थी। रुबाब अभी कुछ देर पहले ही हवेली पहुंची थी। सरफराज आज ख़ास उसे शादी में शिरकत के लिए शहर से लेने गया था। भाई की शादी की खबर तो साजिदा उसे पहले ही फ़ोन पे दे चुकी थी। वो बहुत खुश थी और नहीं जानती थी उसकी खुशी को ग्रहण लगने वाला है। शौकत शहरयार की खसूसी हदायत थी कि रुबाब को उसकी शादी की खबर न दी जाए। इस दौरान शौकत शहरयार का रुबाब से रवैया हमेशा जैसा ही था। सब कुछ जान कर भी वो जैसे अनजान बने रहे। शादी में बस चंद दिन बाकी था और रुबाब का घर में बेचैनी से इंतज़ार हो रहा था। शौकत शहरयार के सिवाय ये बात घर के किसी फ़र्द को नहीं मालूम थी कि रुबाब का शहर में राफ़े से क्या ताल्लुक़ चल रहा है। वो नहीं चाहते थे ये मामला शिद्दत इख्तियार करे। चौधरी साहब उसे बताएंगे नहीं तो वो तो बड़ा ववेला करेगी। साजिदा को इस बात पे हैरत थी। एक तो अचानक किसी से मशवरे किए बगैर उसकी शादी तय कर दी। उस पे उसी को खबर नहीं कि चंद दिन में उसकी शादी होने वाली है। तुम जानती तो हो वो मनमानी करने वाली ज़िद्दी लड़की है। इसी बात पे नाराज़ हो जाएगी कि उससे पूछा भी नहीं और शादी तय कर दी। और फिर अभी तो उसकी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई। यहाँ आ जाएगी तो मैं खुद उसे बताऊँगा। शादी की खबर छुपाने की माकूल वजह बताकर शौकत शहरयार ने सबको खामोश तो करा दिया था, पर इस बात से कोई भी कायल नहीं हुआ था। ना तो आपने इतनी जल्दी क्यों की? इतना शौक़ है उसको आगे पढ़ने का और पहले तो खुद कहते थे उसे बहुत पढ़ना है। अब अचानक ही वट्टा सट्टा पे मान लिया जो अगर मेरी बच्ची को उन्होंने परेशान किया ना। शौकत शहरयार का पारा हाई हो गया। साजिदा की बात नामुकम्मल थी। कुछ नहीं होता तुम्हारी बच्ची को, वो मेरी भी लाडली बेटी है। सिकंदर जैसा शानदार लड़का किस्मत वालों को मिलता है बीबी। अपनी अकल ना लड़ा, जो मैं कह रहा हूँ बस वो कर। इस बात के बाद किसी की क्या मजाल थी जो रुबाब को इस बात की भी हवा लगती। बहरहाल अब तो पंडोरा बॉक्स खुलने वाला था। रात गए तक ढोलक बजी। आसपास के सब लोग ही जमा थे। उसने शादी के गीत गाए। भाई की शादी की खुशी में झूमी नाची, इस बात से अनजान कि सबकी दबी दबी हंसी और मायने खेज निगाहें उसको क्या पैगाम दे रही हैं। इसी दौरान एक रिश्तेदार खातून ने उसे शादी की मुबारक दी तो रुबाब के चेहरे का रंग बदल गया। वो गुस्से में वहाँ से चली आई और इस बात की तस्दीक के लिए शौकत शहरयार के पास पहुँची, जिन्होंने पुरसकून अंदाज में उसे शादी की नवीद दी। मुझसे पूछे बगैर, मेरी मर्जी जाने बगैर आप मेरी शादी तय करने वाले कौन होते हैं? वो सरफराज या हारून नहीं थी जो बाप का लिहाज रखती। उसकी सरशत में ज़िद थी, गुस्सा था। वो शौकत शहरयार के सामने खड़ी थी क्योंकि आज तक उन्होंने उसे कभी घूर कर भी ना देखा था। मैं तुम्हारा बाप हूँ और इस बात का पूरा हक रखता हूँ कि जो लड़का मुझे तुम्हारे लिए मुनासिब लगे उससे तुम्हारी शादी कर दूँ। वो पहली बार उससे सख्त लहजे में बोले। उनका अंदाज दो टोक था। रुबाब ने लाख तहज्जुआत दी, करोड़ मज़ाहमत की, पर शौकत शहरयार जो बात तय कर चुके थे वो उसे एक ही चुनाई ले। साजिदा ने पिचकारा। सरफराज ने समझाया पर उसका रोना धोना जारी रहा। शौकत शहरयार को उसकी मोहब्बत मारती थी जो राफ़े का जिक्र न करके वो उसका पर्दा रखना चाहते थे, पर वो तो जैसे आपे से बाहर रो रही थी मजबूरन। शौकत शहरयार को साजिदा को सारी बात बताना पड़ी। वो तो सख्ते में आ गई। बेटी की बारात आने में 2 रोज़ बाकी हैं और वो किसी और के इश्क में मरी जा रही है। इस बात ने तो साजिदा को परेशान कर दिया। मैं जानता था वो घर वापस नहीं आएगी, इसलिए तुम सबको उससे शादी की खबर देने से मना किया था।
शौकत शहरयार पुरसुकून थे कि एक बार रुबाब घर आ जाए तो उसे शादी के लिए राज़ी करना कोई मुश्किल काम नहीं, पर पिछले चंद घंटों में उसने आसमान सर पे उठा लिया था। घर के सब मुलाजमों को खबर हो चुकी थी कि वो शादी से इनकार कर रही है। अफवाहें सर उठा रही थी, पर शौकत शहरयार का खौफ था जो उनकी बाज़गश्त हवेली की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकली थी। मेहंदी का फंक्शन दोनों घरों ने अपने घर में ही रखा था। पीले रेशमी जोड़े में शरीना का रूप खिल रहा था। मनपसंद हमसफ़र का साथ पाने की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। हवेली में खूब चहल पहल थी। सिकंदर उसके कमरे में दाखिल हुआ। पीले कामदार जोड़े पे नारंगी दुपट्टा ओढ़े वो उसे बहुत मासूम लगी, और उसी वक्त उसे कोई और भी याद आया। कुछ ऐसा ही लिबास उसने पहन रखा था जैसा आज शरीना ने पहना हुआ था। फ़र्क इतना था कि उसने खुद को स्याह चादर में लपेट रखा था। उसका खिला खिला रूप, उड़ी हुई रंगत को देखकर वो दम बखुद रह गया था। बिना चांद की रात में रोशनी बखेरता उसका सरापा किसी का भी चैन चुरा सकता था। खौफ के बायस उसके माथे पे पसीने के कतरे दमक रहे थे। बालों की चंद लिट्टें उसकी चोटी से निकलकर उसके चेहरे को परेशान कर रही थी, जिन्हें वो बार बार अपने दाएं हाथ की उंगलियों से हटा रही थी। वो उस वक्त शदीद परेशान थी। इस बात का सबूत ये भी था कि अपना निचला लब जाने कितनी ही बार उसने काटा। हर बार जब वो अपना लब काटती तो उसका दर्द सिकंदर अपने लबों पे महसूस करता। वो ख्वाब था या यकीन, सिकंदर कोई फ़ैसला नहीं कर पाया था। किन सोचों में गुम है वो? गायबे दिमागी से एक टिक उसी को देख रहा था। शरीना को अंदाज़ा हुआ वो यहाँ मौजूद तो है, पर उसका जहन कहीं और है। वो यकदम चौंका। हाँ वो, उसने अपना माथा झुकाया। वो उसे क्या बताता? वो यहाँ क्या करने आया था? अपनी चीज़ें देख लें, सब सामान ठीक है ना? उसने बात बनाई। शरीना ने इस बात में सर हिलाया। कुछ देर यूं ही बेमानी इधर उधर की बातें करके वो उसके कमरे से चला आया। वो चाहकर भी शरीना से वो बात पूछ नहीं सका जो उसे कल रात से परेशान कर रही थी। एक बार फिर आराम की घर से वो अपने कमरे में बंद हो चुका था। धुएं के गुबार उड़ाता वो खुद को इन सोचों से दूर ले जाना चाहता था, पर यह इतना आसान ना था। वो बेबसी की इंतहा पे थी। उसे धोखे से यहाँ लाया गया था। अगर वो पहले से ये सब जानती तो हरगिज़ घर ना आती। उसे घर के हर फर्ज से शिकायत थी, पर अपने बाबा से वो सबसे ज़्यादा खाइफ थी। उसकी खुशी को अहमियत दिए बगैर उसे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा था। अपनी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने के लिए उसे एक अनजान शख्स से शादी पे मजबूर किया जा रहा था। आम हालात में वो इतनी मनफी बातें हरगिज़ ना सोचती, पर अब तो राफे की मोहब्बत सर चढ़ कर बोल रही थी। दबे पाँव कमरे से निकलकर वो हॉल में चली आई। मुलाजिम अपने क्वार्टरों में थे, सब लोग सो चुके थे। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और राफे का नंबर मिलाने लगी। चंद बैलों के बाद कॉल अटेंड कर ली गई। बाबा यहाँ ज़बरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं, मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया गया है। उसका मोबाइल फ़ोन साजिदा के कब्ज़े में था और बंद था, इसीलिए राफे का उससे राब्ता नहीं हो पाया था। उसके कमरे के फ़ोन की तार कट चुकी थी और मुलाजमों को सख्ती से हुक्म दिया गया था कि वो फ़ोन के पास भी ना जाए। तुमने तो कहा था वो तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। मैं तो अपनी सारी उम्मीदों तुमसे लगाए बैठा था। उसके अपने पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। सोने की चिड़िया उसके हाथ से निकल रही थी और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। एक रास्ता है, मेरे घर वाले तुम्हें नहीं जानते। अगर कल रात मैं किसी तरह घर से निकलकर मेन रोड पे आ जाऊँ तो तुम मुझे वहाँ से पिक कर लोगे। हम दोनों शहर जाकर शादी कर लेंगे। तो मेरे घर वाले कुछ नहीं कर सकते। राफे को रुबाब का प्लान पसंद आया था। वक्त और जगह का तयन करके उसने राजदारी से फ़ोन बंद किया और दबे पैरों अपने कमरे में चली गई। वह पुरसुकून थी। क्या कह रही थी वो? पास पड़ी चारपाई पर रशीदा अधखुली आंखों से उसे परेशान बैठा देख रही थी। छत पे बाकी सब अफराद गहरी नींद में सो रहे थे। राफे ने सारा किस्सा मुख्तसरन क्या सुनाया। कोई ज़रूरत नहीं उस बला को गले डालने की। ये लड़की खाली हाथ हमारे घर आ गई तो हमें कितने नफलों का सवाब। वैसे भी उसके बाप भाई बहुत ताकतवर लोग हैं। ऐसे लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जवान बेटी है मेरी, बिला वजह कोई नई मुसीबत ना शुरू हो जाए। इस बात से कतई नज़र के रुबाब को उस नहज पे लाने वाला उसका अपना बेटा है। उसे इस सारी सूरत हाल से खुद को बचाने का रास्ता दिखा रही थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगर उन लोगों को खबर मिल गई तो खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे। उसने सोचते हुए सर खुजाया। वो मुख्तारा है ना, कल ही मुझसे कैसर साहब की बेटी का जिक्र कर रही थी। राफे ने हैरत से देखा। वही जो हमारे पड़ोस में रहते थे। उनका भाई बहुत साल पहले अमेरिका गया था झूठे कागज़ बनवाकर। अब तो खैर पासपोर्ट वाला है। वहाँ जाकर किसी गोरी से शादी कर ली। एक बेटी है उससे। औरत तो जाने कब की भाग गई। अब सुना है बेटी का रिश्ता देख रहे हैं। घर दामाद चाहिए उन्हें। वो कह रही थी तुम्हारा ख़ास तौर पे पूछा है। सोच रही हूँ कल ही उसको बुलाकर बात आगे बढ़ाती हूँ। चादर ओढ़कर वो एक बार फिर चारपाई पे लेट गई।
जैसा आप मुनासिब समझें। वैसे भी इस मुल्क में रखा ही क्या है सिवाय भूख और गुर्बत के। राफी ने वो रात अमेरिका जाने का हसीन ख्वाब देखते हुए गुजारी। सुबह तक रुबाब को वो माजी का किस्सा समझकर भूल चुका था। सुर्ख जोड़े पे कुंदन का कीमती काम उसकी शान और शौकत को बढ़ा रहा था। उसके माथे पे चमकती बिंदियाँ, कानों में झूलते आवेजे जो उसके रुखसारों को चूम कर उसकी नज़र उतारते थे, उसके गले में पहना हार उसकी सुराहीदार गर्दन को और भी हसीन बना रहा था। सरफराज की मोहब्बत में सरशार वो शर्माई लजाई फूलों की सेज पे बैठी उसकी मुंतज़िर थी। ये अरमानों की रात थी, दो दिलों के मिलने का जश्न मनाने की रात। सरफराज की लो देती नज़रों की ताब न लाकर खुद में सिमटती शहरीना शर्म से सुर्ख हो रही थी। बाप और भाई के गले लगकर उसने खूब आंसू बहाए थे, पर इन आंसुओं में फ़कत जुदाई का दर्द न था, बल्कि पिया से मिलने की खुशी भी पनाह थी। अपने घर वालों की बेशुमार दुआओं के साए में रुखसत होकर वो कुछ देर पहले शौकत शहरयार की हवेली पहुंची थी, जहां उसका शानदार इस्तकबाल किया गया था। घर के सब अफराद ने उसे खुले दिल से खुशामदीद कहा था। सरफराज पे उसे खुद से ज़्यादा भरोसा था, पर शुबहात तो वसवसों की हल्की सी रमक जो दिल के नहा खानों में पोशीदा थी, वो अब दूर जा चुकी थी। वो दुश्मन की बेटी नहीं, सरफराज की मोहब्बत बनकर यहाँ आई थी। उसे पूरा मान दिया गया। सरफराज की कुर्बत ने उसके वादों की तस्दीक कर दी। शहरीना को लगा ज़िंदगी इससे ज़्यादा हसीन नहीं हो सकती है। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी, पर वो अब तक अपने कमरे में नहीं गया था। रात के उस पहर हर तरफ खामोशी का राज था। वो बैठे बैठे थक गया तो हॉल में टहलने लगा। कुछ लम्हे क़यामत के होते हैं, आप चाह कर भी उस क़यामत को रोक नहीं पाते। ऐसी ही एक क़यामत उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी और उसका सुकून मलिया मेट कर चुकी थी। वो बेबसी से अपनी दुनिया उजड़ते देखता रहा, पर कुछ कर नहीं पाया था। वसवसों और खदशात का नाग पिछले 2 दिन से उसके अंदर फनकार रहा था। वो खुद को तसल्लियाँ तावीलें दे देकर अब तक किसी भी मनफी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। वो क्या करे जब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। अब वो सूरत हाल से कैसे निपटे, कैसे इन हालात का सामना करे। क्या अपने वालिदैन को वो सच बताए जिसे सुनकर ना सिर्फ उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी, बल्कि शायद उस हवेली में ये रात रुबाब की आखिरी रात होगी। काश वो वक्त सिकंदर की ज़िंदगी में कभी ना आता। काश उसका एक्सीडेंट ना होता और वो वक्त पे घर पहुंच जाता। काश आधी रात को उसे सड़क के किनारे खड़ी लड़की नज़र ना आती। काश वो उसकी मदद ना करता, और काश वो रुबाब शौकत ना होती, चौधरी शौकत की बेटी, सरफराज की बहन और उसकी होने वाली बीवी। शादी से सिर्फ 2 दिन पहले अंधेरी स्याह रात में उसने स्याह चादर में लिपटी डरी सहमी बेतहाशा खूबसूरत लड़की को अपनी गाड़ी की तरफ आते देखा। उसका चेहरा नाउम्मीद था, उसकी हसीन आंखों में गम के साए मंडला रहे थे। सिकंदर गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ बढ़ा। वो उसे देखकर शदीद घबराहट का शिकार हो गई। वो वहीं रुक गया था। लगता है आप किसी की मुंतज़िर है। घबराइए मत, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। हमेशा की तरह दिल को छू लेने वाले अंदाज में गुफ्तगू करता वो उसका खुद पे एतबार बहाल कर रहा था। ग्रे ड्रेस, शर्ट और स्याह पैंट में मलबूस वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। रुबाब को वो कोई चोर, उचक्का या बदमाश तो हरगिज़ नहीं लगा था। बेबसी और खौफ से उसके आंसू छलक पड़े थे। मुझे घर जाना है, वो हिचकियों से रो रही थी। सिकंदर को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे संभाले। मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगा, लेकिन आप प्लीज़ रोना बंद करें। गाड़ी में उसके बराबर वाली सीट पे बैठी वो अब भी बेआवाज़ रो रही थी। सिकंदर ने उस मुख्तसर फासले से उसे बगौर देखा। वो मेहंदी या माइयों के लिबास में थी। उसकी चादर का कोना हटा तो सिकंदर ने अंदाज़ा लगाया वो या तो किसी शादी से आ रही है या खुद कोई दुल्हन है। इस दौरान एक बार फिर उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। वो उसी की दुल्हन है। उसने रुबाब को कभी नहीं देखा था। शहरीना ने सरफराज के ज़रिए तस्वीर मंगवानी चाहिए, पर उसने मुनासिब न जानकर इनकार कर दिया। वैसे आपको जाना कहाँ है? मेरा मतलब आपका घर यहाँ किस इलाके में है? ज़िंदगी में बहुत कम चेहरों को कुदरत इतने हुस्न से नवाजती है कि वो पहले नज़र में ही दिल में उतर जाए। वो जानता था उस चेहरे को वो तमाम उम्र फरामोश न कर पाएगा। वो उसके हुस्न से मुतासिर हुआ था तो उसकी डरी सहमी खौफजदा झील सी आंखों में अपना वजूद डूबते हुए महसूस कर रहा था। उस पर एक नज़र डालकर निगाह हटाना कितना मुश्किल काम था, पर उसे ये मुश्किल काम करना ही पड़ा, क्योंकि वो अब संजीदगी से उसी को देख रही थी। उससे पहले कि वो उसकी तरफ से मशकूक हो जाती, बेहतर था सिकंदर उसे उसकी मंजिल पर पहुँचा दे। चौधरी शौकत की हवेली यहाँ से थोड़ी ही दूर है, मुझे वहाँ जाना है। सिकंदर के हाथ से स्टीयरिंग फिसला। उसने हैरत से साथ बैठी लड़की की तरफ देखा। क्या ये उनकी मेहमान है या उनके घर की फ़र्द? सिकंदर की छठी इसने खतरे का अलार्म बजाया। वो अब भी मुसलसल रो रही थी।
اس نے پانی کی بوتل اسے دی اور اپنا دھیان سڑک کی طرف کر لیا۔ وہ اس کا نام پوچھنا چاہتا تھا، اپنے شبہات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ وہ نہ ہو۔ حویلی بس 15 منٹ کی دوری پہ تھی۔ اس نے گاڑی روکی اور وہ گمنام لڑکی اسے بنا کچھ کہے، اس پہ ایک بھی نظر ڈالے بغیر سست قدموں سے چلتی دروازے تک گئی۔ چوکیدار جاگ رہا تھا۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور وہ اندر چلی گئی۔ سکندر حیران پریشان اسے حویلی کے اندر جاتا دیکھتا رہا اور پھر گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ لی۔ وہ پوری رات اس نے آنکھوں میں گزاری تھی۔ وہ اگر رباب تھی تو آدھی رات کو اس سڑک پہ کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ گھر سے بھاگ رہی تھی یا پھر وہ کسی مصیبت میں تھی؟ شاید اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہو یا پھر وہ سرے سے رباب ہو ہی نہ۔ ہو سکتا ہے ایسا کچھ نہ ہوا ہو جیسا وہ سوچ رہا ہے، پر اس کا لباس یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا اگلے دن شہرینہ نے پہنا ہوا تھا۔ کیا اس کی شادی زبردستی کی جا رہی تھی؟ اچانک شوکت شہریار کا ساری آن بان بھلا کر اپنی بیٹی کے رشتے کی خواہش کا اظہار کرنا، کیا یہ سب کسی پلاننگ کا حصہ تھا؟ اف خدایا، میں کیا کروں؟ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ شہرینہ اس کی الجھن دور کر سکتی تھی، یہی سوچ کر وہ اس کے پاس گیا تھا۔ وہ اسے رباب کی تصویر مانگ سکتا تھا، وہ اسے دیکھنے کا حق رکھتا تھا، پر شادی سے فقط ایک دن پہلے اگر یہ بات سچ نکلی کہ وہ گمنام لڑکی رباب ہی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ شادی سے انکار کر دے؟ یہ سوال اس نے خود سے دسیوں بار پوچھا تھا اور ہر بار ایک ہی جواب ملا تھا، نہیں۔ اس کا انکار اس کی بہن کی شادی روکنے کا باعث بن جاتا۔ اسے یہ زہر کا گھونٹ پینا ہی تھا۔ دل میں سب کچھ اچھا ہو جانے کی خواہش لے کر اس نے نکاح کے کاغذات پہ دستخط کیے تھے۔ شادی کا فنکشن ایک ہی جگہ تھا، ایک طرف شہرینہ اور سرفراز بیٹھے تھے جبکہ دوسری طرف اس کے پاس رباب بیٹھی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، شاید وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بلی کو دیکھ کر جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، کچھ ایسے ہی وہ اس وقت کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بات تو طے تھی، شوکت شہریار کی رشتہ دار خواتین اور لڑکیاں اس کے سامنے ہی تھیں اور ان میں وہ لڑکی نہیں تھی۔ تو کیا وہ جتنا اس مسئلے پہ سوچ رہا تھا اتنا ڈسٹرب ہو رہا تھا؟ خود پہ جبر کرتا وہ اپنے کمرے تک پہنچا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ و آرائش روایتی تھی، پھولوں کی سیج پہ سرخ جوڑے میں لپٹی رباب اس کے منتظر تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے، اس کو دیکھے بنا سکندر نے اپنی الماری کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبہ تھا، اس میں وہ قیمتی کنگن تھے جو سکندر پرسوں خاص طور پہ رباب کے لیے لایا تھا۔ رباب سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلتے۔ سکندر نے اسے مضطرب دیکھا، وہ عین اس کے سامنے جا بیٹھا، کنگن کا باکس بیڈ پہ رکھ کر۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو چھوا اور آہستہ آہستہ اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی نگاہ رباب کے ہونٹوں پہ گئی، گہری سرخ لپسٹک کی تہہ میں چھپے اس کے کانپتے لبوں کو دیکھ کر سکندر کو وہ منظر یاد آیا جب وہ انہیں بے دردی سے کاٹ رہی تھی۔ سکندر کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ رباب کی آنکھیں بند تھیں، اے سی کمرے میں بھی اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ سکندر چند لمحے اسے یک ٹک دیکھتا رہا، اس کے ماتھے کی بندیاں دمک رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر بے تحاشا اس سے محبت کرنے کو دل چاہتا تھا۔ بلا شبہ وہ بے تحاشا حسین تھی اور آج بالخصوص حسین لگ رہی تھی۔ یہ ساری سج دھج سکندر کے لیے تھی، پر وہ اس کے لیے اپنے دل میں کوئی بھی جذبات محسوس نہیں کر رہا تھا۔ کرتا بھی کیسے؟ شادی سے 2 دن پہلے آدھی رات کو جس لڑکی کو اس نے روتے دھوتے سڑک کنارے پریشان دیکھا تھا، وہ اس کی بیوی کے روپ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ بدترین خدشات سچ نکلے تھے۔ یکدم وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رباب نے اچانک آنکھیں کھول دی اور اپنے سامنے کھڑے سکندر کو دیکھا جو غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی، خوف کی ایک شدید لہر اس نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں محسوس کی۔ یہ خواب تھا تو بہت ڈراؤنا تھا، یہ حقیقت تھی تو بے حد بھیانک تھی۔ اسے لگا وہ شاید ہوش میں نہیں۔ اس کی آنکھوں کا خوف وحشت میں بدل گیا۔ جو کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اس پہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فقط چند دن میں اس کی زندگی میں کیا کچھ نہیں ہو گیا تھا۔ اس کے خوابوں کا محل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس کا سارا مان، سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ اسے دھوکے سے گھر بلا کر اس کی شادی کی جا رہی تھی۔ وہ صرف رافع سے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس سے شدید محبت کرتی تھی۔ ایک ایسا انسان جس کا نام بھی شاید وہ پہلی بار سن رہی تھی۔ اس کے ساتھ منسوب کیے جانے پہ رباب نے آسمان سر پہ اٹھایا، پر نتیجہ کچھ نہ نکلا اور پھر وہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی جو اس وقت حویلی سے آسانی سے نکل آئی تھی، پر پورا 1 گھنٹہ اس سنسان سڑک پہ کھڑے رہنے کے باوجود جب رافع نہیں آیا تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ کیا رافع اسے چھوڑ سکتا ہے؟ کیا وہ اس سے بے وفائی کر سکتا ہے؟ خود سے کیے کسی بھی سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی، اسے شہر کی طرف سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ دل میں اپنی دم توڑتی امید کو دوبارہ زندہ کیے وہ سڑک تک پہنچی، پر وہاں رافع نہیں تھا۔ وہ کچھ اور ٹوٹی، کچھ اور تڑپی۔ اس اجنبی نے اسے گھر تک پہنچایا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، کیونکہ جب حالات میں
جن حالات میں وہ اس سے ملی اس کا ذہن معاف تھا، وہ اسے حویلی کے دروازے پہ چھوڑ گیا تھا۔ رباب نہیں جانتی تھی یہ دروازہ اس پہ دوبارہ کبھی کھلے گا یا نہیں۔ اس نے تو بس دستک دی تھی اور دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ بے خودی کی کیفیت میں تھی، سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت سے آری، اپنے ہی خیالوں میں مگن۔ جب اس نے اندر قدم رکھا تو شوکت شہریار کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھا۔ ان کے ساتھ سرفراز اور ہارون بھی تھے، شاید وہ اسی کی تلاش میں گھر سے نکل رہے تھے۔ اگر انہیں پہلے رباب کے گھر سے نکلنے کی خبر ہو چکی ہوتی تو یقیناً وہ اسے بہت جلد ڈھونڈ نکالتے، وہ اس کی دسترس میں ہوتی۔ تیرے جیسی اولاد ہوتی ہوگی جسے بے عزتی اور بدنامی کے ڈر سے ماں باپ پیدا ہوتے زندہ گاڑ دیتے تھے۔ وہ بولے نہیں، پھنکارے تھے۔ رباب ہوش میں آئی تھی، اس کا باپ اس پہ جان چھڑکتا تھا، لیکن وہ جو حدیں پار کر چکی تھی وہ بآسانی ان کی جان لے سکتا تھا۔ دونوں بڑے بھائی اسے نفرت سے دیکھ رہے تھے، وہ ان سے نظریں نہیں ملا پائی، اور پھر ساجدہ کا سخت ہاتھ اس کے گالوں سے ٹکرایا۔ اس نے ناقابل یقین نظروں سے ماں کو دیکھا، وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ یہاں بھی ان کی ممتا آڑے آئی، جو اگر وہ اسے شوکت شہریار کی نظروں سے اوجھل نہ کرتی تو وہ آج رباب کو جان سے مار دیتے۔ میری تربیت کو گالی پڑوا کر سکون میں ہے لاڈو رانی، بے حیائی کی اس انتہا تک پہنچنے سے پہلے ایک بار یہ تو سوچ لیتی، تیرے چلے جانے کے بعد ہم دونوں دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تیری ہٹ دھرمی اور ضد سے کہیں اونچی تیرے باپ کی پگڑی ہے۔ اگر برسوں تیری شادی نہ ہوئی تو وہ مجھے زہر دے کر خود کو گولی مار لیں گے۔ اب تو سوچ لے، ماں باپ کی لاشوں پہ عشق کا مینار کھڑا کرنا ہے تو شوق سے اس شہری منڈے کے ساتھ بھاگ جا۔ وہ بے آواز روتی رہی۔ ساجدہ کمرے کا دروازہ اس کے منہ پہ مار کر جا چکی تھی۔ اس پہ تو عشق کا بھوت سوار تھا، اس انتہا پہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا جو ساجدہ اس کے کان میں ڈال گئی تھی۔ اب بھی اس کے دماغ میں بس ایک ہی سوال دھماکے کر رہا تھا، رافع کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب تو وہیں دے سکتا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھی بین کرنے لگی۔ اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ اسے ہر حال میں یہ شادی کرنا تھی، وہ چاہے یا نہ چاہے اسے اس دلدل میں اترنا تھا۔ باپ کا غصے سے بفرا چہرہ، ماں کی ذلت بھری گالیاں، بھائیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت۔ ان 2 دنوں میں اس نے بارہا ان چہروں کو خود سے خائف دیکھا تھا، اور اب ایک اور چہرہ جسے وہ اس رات کے بعد یکسر فراموش کر چکی تھی، وہ اس کا مددگار تھا، پر اس نے پڑھ کر ایک لفظ شکریہ کا بھی نہیں کہا تھا۔ وہ چہرہ آنکھوں میں بے بسی، چہرے پہ ناقابل یقین حیرت لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو صبح کی دھوپ کھڑکی سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ پورا کمرہ روشنی سے نہایا ہوا تھا۔ باہر ہر چند آوازیں اس بات کی خمازی کر رہی تھی کہ حویلی کے مکین جاگ چکے ہیں۔ وہ ایک دم صوفے سے اچھلا۔ رات ڈھلے وہ بے چینی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ یوں ہی پریشانی میں ہال میں ٹہلتے وہ تھک چکا تھا۔ یہاں ہال میں تو رکنا مشکل تھا، لہٰذا اسٹڈی کی طرف چلا آیا۔ صوفے پہ بیٹھے وہ ساری صورتحال کو سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے اپنے کمرے میں جانا چاہیے، کیونکہ اگر کسی نے اسے یہاں دیکھ لیا تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ یہی سوچتا وہ نہایت رازداری سے نکل کر اپنے کمرے میں پہنچا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اندر آ کر اس کی نگاہ بیڈ پہ پڑی، جہاں رات والے عروسی جوڑے میں رباب بیک گراؤنڈ سے سر ٹکائے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ اسے رات کے وہ پل یاد آئے جب اسے وہ تلخ حقائق پتہ چلے جنہیں سن کر کوئی بھی اپنے ہوش کھو بیٹھتا۔ وہ سچ سننا چاہتا تھا اور رباب کو سچ بتانے میں ہرگز آر نہیں تھا۔ رافع سے تعلقات سے لے کر اپنے آدھی رات کو گھر سے بھاگنے کا ہر واقعہ رباب نے سکندر کو کہہ سنایا تھا۔ وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کر چکی تھی، پر اس بات سے خوش نہیں تھی، اور اسے اس بات پہ بھی پشیمانی نہیں تھی کہ سکندر اس کے متعلق سب کچھ جانتا ہے۔ یہ بات سکندر کو اور بھی تکلیف دے رہی تھی۔ میں مانتی ہوں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں، کیونکہ مجھے بھی زبردستی شادی کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس نے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ وہ اگر کسی اور کو چاہتی تھی تو کیوں اس زبردستی کے بندھن کے لیے ہاں کی؟ جیسے سکندر کے سوالوں کا اس نے بہت اطمینان سے جواب دیا تھا۔ آپ چاہیں تو اپنی اور میری مشکل آسان کر سکتے ہیں۔ سکندر اس کی بات پہ چونکا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، اس کے چہرے پہ نہ تو کسی پریشانی کی رمق تھی، نہ شرمندگی کا شائبہ۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کے ماضی سے باخبر تھا، اور وہ اس بات سے ذرا برابر نہیں ڈری تھی۔ ایک طرح جیسے اس کے لیے یہ سب اچھا ہی ہو گیا تھا۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، چھوڑ دیں مجھے۔ وہ اس کی فرمائش پہ بھونکشا رہ گیا تھا۔ آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہے اگر ایسا ہو گیا تو عداوت و دشمنی کی آگ میں میری بہن اور آپ کے بھائی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس کا لہجہ خشک تھا۔ حیرت ہے، کوئی لڑکی اپنی شادی کی رات ایسی بات منہ سے کیسے نکال سکتی ہے؟
میں نے سب کی زندگی بچانے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا. میری زندگی برباد کرتے ہوئے جب کسی نے ایک بار بھی نہیں سوچا تو میں ان سب کے لیے کیوں سوچوں. وہ اس کی خود غرضی پہ کچھ اور خائف ہوا تھا. عورت و قربانی کا دوسرا نام ہے. محبت و احسار کی مثالیں اسی سے وابستہ ہے. پھر یہ کیسی عورت ہے جو محبت کے منہ زور گھوڑے پہ سوار اپنے خونی رشتوں کی عزت روندتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتی ہے؟ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو وہ اس کی آخری حد دیکھنا چاہتا تھا. آپ میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے. میرا ساتھ آپ کو کبھی سکون نہیں دے سکتا. کیا آپ اس لڑکی کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں جو آپ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتی ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ بدلا. ماتھے پہ ناگوار لکیریں نمایاں ہوئی. صاف سی بات ہے ہمارے اختلافات کا اثر شرینہ کی زندگی پہ بھی آئے گا. میرے پیرنٹس ابھی مجھ سے نالاں ہیں لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. جب انہیں پتہ چلے گا میں یہاں خوش نہیں تو آپ کی بہن میرے گھر میں خوش نہیں رہ پائے گی. اس کے انداز میں چیلنج تھا. اس گرم رات میں ایک سرد آہ سکندر کے سینے سے خارج ہوئی. کچھ بھی کہنا بیکار تھا. یا تو یہ لڑکی شدید ضدی اور ہٹ درم ہے یا پھر بلا کی بے وقوف. جو شخص اسے محبت کا جھانسا دے کر مقررہ وقت پر وہاں نہیں پہنچا اس کا مطلب وہ اس کی ذمہ داری اٹھانے کا حوصلہ نہیں رکھتا اور یہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں. الٹا اپنی شادی شدہ زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کا گھر اور والدین کی عزت بھی خراب کرنے پہ تلی ہے. اس سے بحث کرنا فضول ہے. وہ کمرے سے چلا آیا تھا اور اب ایک بار پھر وہ اسی کمرے میں تھا. وہ پرسکون سو رہی تھی. اسے دیکھ کر کل رات کی تلخی سکندر کے حلق میں اتر آئی. چند لمحے وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا. اس کے شفاف چہرے پہ آنسوؤں کی لکیریں نمایاں تھیں. یقیناً وہ بعد میں روتی رہی تھی. سوتے میں اس کا چہرہ بہت معصوم اور بے ریا لگ رہا تھا. سکندر کو وہ رات یاد آئی. سنا ہے چہرہ دل کی کتاب ہوتا ہے. مسکراہٹ کی لکیر نے اس کے ہونٹوں کو چھوا. وہ ایک ٹک اسی کو دیکھ رہا تھا اور اسی پل رباب نے آنکھیں کھولی. چند لمحے وہ اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی. سکندر نے آنکھیں نہیں ہٹائی اور پھر جیسے اسے سب یاد آ گیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. سکندر اب بھی اسی کو دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پورے استحقاق کے ساتھ اور ایسا کرتے ہوئے اس کے ذہن سے رات کی تلخ کلامی محو ہو چکی تھی. رباب کو لگا وہ آنکھوں کے راستے اس کے اندر تک جھانک رہا ہے. اس کا دل کانپ گیا. وہ سکندر کی نظروں کی تاب نہیں لا سکی. اگلے ہی پل اس نے اپنی نظریں جھکا لی. سکندر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی. کل رات جو کہا گیا اس ایک نظر میں سکندر وہ سب فراموش کر چکا تھا. یقیناً یہ محترمہ خاصی بے وقوف ہے. جسے آپ کی نظریں موم کر دے اس سے جنگ نہیں محبت ہو سکتی ہے. صبح کی دھوپ کمرے میں چھن چھن کر آ رہی تھی. سرخ گلابوں کی مہک کمرے میں اب تک موجود تھی. وہ اب تک نیند کے خمار میں تھی. جب سرفراز کی انگلیوں کی نرمی اس نے اپنے بالوں میں محسوس کی وہ کسمسائی. نیند کے اثار سے نکلنے کی ناکام کوشش کی. نیمو آنکھ سے اس نے سرفراز کو اپنے پہلو میں دیکھا. اس کی نظروں میں شرینہ کے لیے ستائش تھی، محبت تھی. ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں تک آئی اور وہ اٹھ بیٹھی. صبح بخیر زندگی. وہ بہت فریش لگ رہا تھا. سب کچھ پا لینے کا سکون اس کے چہرے سے آیا تھا. تم اتنی جلدی اٹھ گئے. وہ ابھی اور سونا چاہتی تھی. اس کا ہاتھ سرفراز کے ہاتھ میں تھا. وہ لاپرواہی سے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس کے کنگن کو چھیڑ رہا تھا. یہ کنگن کل رات اسی نے شرینہ کو منہ دکھائی میں دیے تھے. میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں شرینہ. ایسا کیا تھا جو اب تک اس نے نہیں کہا تھا؟ کل رات دیر تک وہ دونوں دنیا جہاں کی باتیں کرتے رہے تھے. 2 سال ایک دوسرے کی چاہت اور محبت میں گزار کر بھی وہ نا امید تھے. یہی ڈر ہمیشہ سینے میں پنہاں تھا کہ وہ کبھی مل نہیں سکیں گے. اور اچانک ہر منزل آسان ہو گئی. یوں جیسے برسوں کی پیاس ایک پل میں کسی نخلستان کے ملنے سے ختم ہو جائے. بہت مشکل سے ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ پایا ہے. یہ شاید ناممکن تھا. اگر سکندر ہمارا ساتھ نہ دیتا تو میں تمہیں کبھی نہ پا سکتا. وہ اس کے سینے پہ سر ٹکائے اسی کو دیکھ رہی تھی. مجھے لگا بھائی شادی سے انکار کر دیں گے. آخر اپنی شادی کو لے کر ان کے بھی کوئی احساسات ہوں گے. کیا پتہ ان کی بھی کوئی پسند ہو. سرفراز ایک پل کو چپ ہو گیا اور اسے ابھی کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا. شاید یہ قبل اس وقت تھا. سکندر کے دل میں کوئی ہے یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا. لیکن رباب پتہ نہیں اس نے وہاں جا کر کیا تماشا کیا ہوگا. وہ اس کی ضدی طبیعت سے واقف تھا. وہ جس حد تک جا چکی تھی اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی. وہ گہری سوچ میں تھا. کیا سوچ رہے ہو؟ شرینہ اس کی منتظر تھی. شرینہ تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا. چاہے
कुछ भी हो जाए तुम मुझसे बदगुमान नहीं होगी। शादी जहाँ एक मजबूत बंधन है वहीं ये बहुत नाजुक रिश्ता है। हमारे ताल्लुक में बहुत से दूसरे लोगों भी इन्वॉल्व हैं। तुम किसी और की गलती की सज़ा मुझे नहीं दोगी। वो बहुत संजीदा था। शहरीनो उसे क्या बताती कि कुछ ऐसी ही सोच उसे भी घेरे हुए थी। वो नहीं जानती थी रुबाब और सिकंदर का ताल्लुक कैसा होगा। वो अपने भाई के बुर्दबार तबीयत और तहम्मुल मिजाजी से वाकिफ़ थी, लेकिन रुबाब को नहीं जानती थी। पता नहीं उन दोनों को एक दूसरे को जानने में कितना वक्त लगे। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा क्या मकाम है ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो, और इस घर में अपना मकाम नहीं तुम्हें खुद बनाना है। मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना होगा। शादी की पहली सुबह उन दोनों ने कुछ ऐसे ही वादों और आने वाले अच्छे दिनों की उम्मीद करते गुजारी। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में सरशार थे। तुमने बताया नहीं सिकंदर भाई ने तुम्हें मुँह दिखाई में क्या तोहफा दिया? शरीना भी कुछ देर पहले ही मैके आई थी। रस्म के मुताबिक रुबाब को भी अपने घर जाना था। सरफराज उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। सब लोग हॉल में थे, जबकि शरीना रुबाब के कमरे में उसका बैग पैक करने में उसकी मदद कर रही थी। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। शरीना जल्द घुलने मिलने वाली थी, लेकिन रुबाब कदरे संजीदा थी। वो खुद को अजनबी महसूस न करे, इसीलिए वो उससे हल्की फुल्की बातें कर रही थी, जिसका जवाब रुबाब हाँ नहीं में ही दे रही थी। शरीना ने उसकी सरफराज का तोहफा दिखाते हुए पूछा। उसकी कलाई में पहने तलाई कंगन देखते हुए रुबाब को वो मखमल का डब्बा याद आया जो उसके पास ही पड़ा था, पर ना सिकंदर उसे दे पाया और ना वो खुद उसमें दिलचस्पी रखती थी। कुछ भी नहीं दिया। शायद तुम्हारे भाई को इन सब चीज़ों की समझ ही नहीं है, या फिर वो मुझे कोई तोहफा देना ही ना चाहते हो। शरीना का मुंह खुला का खुला रह गया। तो क्या सिकंदर वाकई इस शादी से खुश नहीं? उसने ज़बरदस्ती का बंधन बांध तो लिया है, पर वो इस रिश्ते को निभा नहीं पा रहा। रुबाब ने कीन अँखियों से शरीना की तरफ देखा, जो उस वक्त गहरी सोच में थी। उसका तीर निशाने पे लगा था और वो दिल ही दिल में बहुत खुश थी, लेकिन नहीं जानती थी उसकी ये खुशी वक्ती साबित होगी। सिकंदर से सबको बदगुमान करना नामुमकिनात में से था। 2 दिन बाद घर जा रही थी। साजिदा तो उसके लिए खासी बेचैन थी। लाडली बेटी को देखकर खुद पे काबू नहीं रख सकी, मगर शौकत शहरयार का रवैया सर था। वो तो समझी थी घर जाकर खूब आंसू बहाएगी। 2 दिन की जुदाई में शौकत शहरयार नढाल हो चुके होंगे। बेटी को देखते ही सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। दोनों भाई भी बाप की वजह से खिंचे खिंचे थे। पूरा दिन अजनबियों की तरह गुजार कर वो शाम को सिकंदर के हमरा ससुराल चली आई। सिगरेट का जला टुकड़ा उसके हाथ में आखिरी सांसें ले रहा था। आसमान पे आखिरी दिनों का चांद उदास और तन्हा था। कुछ ऐसी ही उदासी और तन्हाई उसके अंदर भी मौजूद थी। शादी के हंगामे ख़त्म हुए और ज़िंदगी अपनी रूटीन पे लौट आई थी। रुबाब और उसके दरमियान हायल खलीज कुछ और भी वसी हो गई थी। उसकी ज़ात से जुड़ा सच अपने सीने में छुपाए उसका दम घुटने लगा था। उसकी ज़ात से बेखबर रुबाब हर तरह उसे जिज करने पे तुली थी। शादी की पहली रात के बाद उन दोनों के दरमियान बात न होने के बराबर थी, लेकिन वो अब उससे बात करना चाहता था। अपनी ज़ात तक जो शिकायत उसे रुबाब से थी वो उन्हें बर्दाश्त कर रहा था, मगर अब बात बढ़ चुकी थी, क्योंकि आज फरखंदा ने उससे चंद बातें की थी। सिकंदर, मुझे तुमसे एक बात करनी थी बेटा। वो भी शहर से वापस आया था, खुद को काम में मसरूफ़ करने के पीछे। उस वक्त मकसद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रुबाब से दूर रहना ही था। जी अम्मी बोलिए। फरखंदा का चेहरा उतरा हुआ था, वो कुछ परेशान लग रही थी। बेटा, ये रुबाब के साथ क्या मसला है? इतने दिन हो गए हैं शादी को, ना हंसती बोलती है, ना ही घर के किसी मसले में दिलचस्पी लेती है। तुम भी शादी के बाद चुप चुप हो। तुम दोनों के दरमियान सब ठीक है ना? हालांकि अब तक वो बहुत नॉर्मल नज़र आ रहा था, या शायद उसका ख्याल था। सबके साथ उसका रवैया पहले जैसा ही था। खुद को लापरवाही के खौल में छुपाए उसने तो अपने वालिदैन को अपनी परेशानी की भिनक कभी नहीं पड़ने दी। फिर कैसे उसकी माँ को उसी की खामोशी में सवाल या निशान दिखने लगे? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, आजकल काम का बोझ कुछ ज़्यादा है, और जहाँ तक रुबाब की बात है, आप जानती हैं उसके लिए ये सब नया माहौल है। कुछ वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। अब तक वो खुद भी उन्हीं तोहजात के सहारे जी रहा था, पर कब तक उस खुद फरेबी के सहारे वक्त गुजरेगा? लेकिन सिकंदर, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है वो इस शादी से खुश नहीं है बेटा। कहीं तुमने तो कुछ? वो खासी परेशान थी। एक तो शहरीना की बदौलत मुंह दिखाई वाली बात उनके कानों तक पहुंच गई थी, और उन्हें खासी हैरत हुई थी, क्योंकि मुंह दिखाई के हवाले से तो फरखंदा ने खुद सिकंदर को ताकीद की थी, और उनके मुताबिक वो कोई तोहफ़ा खरीद भी चुका था। अम्मी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? वो बेबसी से बोला। क्या रुबाब ने आपसे कुछ कहा है?
اس کا ماتھا ٹھنکا اور پھر فرخندہ نے اسے آج کے دن کے حوالے سے جو خبر سنائی وہ اس کی پریشانیوں میں ایک نیا اضافہ تھا۔ حویلی کی پرانی ملازمہ جو رباب کے کمرے کی صفائی کے دوران اسے باتیں کرتے ہوئے سکندر کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، رباب نے اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سب کو بظاہر بہت اچھا اور سب سے محبت کرتا دکھائی دینے والا سکندر فقط منافق ہے، وہ یہ سب دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے برعکس وہ نہ ایک اچھا انسان ہے اور نہ اچھا شوہر۔ ملازمہ نے حرف بحرف سب فرخندہ کو کہہ سنایا، جن کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ یہ دونوں ایک ساتھ خوش نہیں ہیں تو یہ بات کب تک رباب کے گھر والوں سے چھپی رہ سکے گی، اور اس کا اثر ان کی معصوم بیٹی کی زندگی پہ پڑے گا، یہ سوچ کر ان کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، بس اندر ہی خوف کھا جا رہا ہے، کہیں تمہاری اور رباب کی دوریاں شہرینہ کی زندگی میں کوئی طوفان نہ لے آئیں۔ سکندر کا سکون تو اسی دن سے دھرم برم ہو گیا تھا جب اس نے آدھی رات کو رباب کو شوکت شہریار کی حویلی چھوڑا تھا۔ وہ انہیں کیا بتاتا، کیونکہ سچ کہنے سے بدنامی اور رسوائی اگر رباب کے حصے میں آتی تو اس کے چھینٹے خود اس کے دامن پہ آتے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں امی، میں اس کی نوبت نہیں آنے دوں گا۔ وہ انہیں دلاسا تو دے چکا تھا، لیکن اس وقت سے یہی سوچ رہا تھا کہ وہ رباب کو کیسے سمجھائے، وہ کسی اور کو چاہتی ہے اور سکندر سے شادی زبردستی ہوئی ہے۔ سچ کے ساتھ تو وہ پہلے ہی جی رہا ہے، پھر اب گھر کے ملازموں کے سامنے ایسی باتیں کہہ کر وہ اپنے لیے تو کیا ہی اچھا کرے گی، الٹا سب کی نظروں میں اپنا مقام بھی گنوا دے گی۔ امی خاصی پریشان ہے، تم نے رحمت سے جو کچھ کہا وہ اس کی وجہ سے بہت اپسٹ ہے، انہیں لگ رہا ہے شاید ہمارا کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ اس کو بغور دیکھتے ہوئے وہ نپے تلے لفظوں میں اسے متوجہ تھا۔ بیڈ پہ بیٹھی وہ اپنے پاؤں کے ناخنوں پہ نیل پالش لگانے میں مصروف بظاہر اسے یہی تاثر دے رہی تھی کہ وہ اس کی طرف سے لاپرواہ ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ جب سکندر اس کمرے میں موجود ہوتا وہ دل ہی دل میں شدید الجھن کا شکار رہتی، بلا وجہ نروس ہوتی، خود پہ لاپرواہی کا ململہ چڑھائے وہ اسے اگنور کرنے کی اداکاری کرتی، لیکن وہ سکندر کو اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی شاندار شخصیت اور پرسکون انداز رباب کو پریشان کرتا تھا۔ وہ متاثر کن شخصیت کا مالک تھا، اس کا رخ رکھاؤ، اس کا لب و لہجہ، اس کی آن بان بری طرح اس کے حواسوں پہ سوار رہتے۔ وہ اگر غیر جانبداری سے کام لیتی تو سکندر اور رافع کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ رافع کی طرف رباب کی کشش اس کی بے تحاشا ذہانت کی وجہ سے شروع ہوئی۔ وہ بہترین اسٹوڈنٹ تھا اور رباب کو اس کا بہترین ہونا اپنی طرف کھینچتا تھا۔ رافع لوئر کلاس کا نمائندہ تھا، لاکھ کوشش کے باوجود اس کی باتوں میں عامیانہ پن اور احساس کمتری جھلکتا تھا، جبکہ سکندر کے ہر انداز میں اعتماد نمایاں تھا۔ اتنی ٹینشن کے ماحول میں بھی وہ اپنی وزاداری جانے نہیں دیتا تھا۔ رباب سے تو اس کی مختصر بات ہی ہوئی تھی، لیکن اکثر وہ جب کمرے میں ہوتا تو کاروباری معاملات کے سلسلے میں یا پھر اپنے دوستوں سے فون پہ بات کرتا۔ اس کا لہجہ بہت ٹھہرا ہوا، اس کی آواز پر اثر اور اس کے چہرے پہ سنجیدگی واضح ہوتی۔ وہ بہت نیپے تلے الفاظ میں بہت جامع بات کرتا، ایک ہارورڈ گریجویٹ کی قابلیت اس کی بات چیت سے عیاں ہوتی تھی۔ مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ لگام میں ڈال کے رکھے اپنے ملازموں کو، آئے دن کے قصیدوں سے تنگ آ گئی ہوں میں، ایسا لگتا ہے اس گھر میں سوائے میرے سب یہ آسمانی مخلوق ہے۔ نیل پالش بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ پٹک کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ اس کی نظریں رباب کا احاطہ کیے ہوئے وہ اچھی طرح جانتی تھی، اور یہی بات اسے مزید چڑھا رہی تھی۔ اس نے گھر کے ہر فرد کو سکندر کی تعریف کرتے سنا تھا، یہاں تک کہ شوکت شہریار اور اس کے بھائی بھی سکندر کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے۔ وہ کسی ملازم سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، یہ وہ چند روز میں دیکھ ہی چکی تھی۔ وہ اس کی بدتمیزیوں پہ اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا تھا، وہ اس کے تحمل سے خائف تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سکندر اسے برا بھلا کہے، اس سے لڑے جھگڑے تاکہ وہ ٹھوس جواز بنا کر اس گھر سے نکل سکے، یا اسے تنگ آ جائے اور اسے اپنی زندگی سے خود ہی نکال باہر کرے۔ پر اتنے دنوں میں اس نے ایک بار بھی رباب سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اس کے لیے مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے رباب کے متعلق نہ صرف اپنے گھر میں کسی سے ذکر کیا تھا بلکہ اس کے والدین سے بھی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ کیا یہ مناسب ہے ہمارے آپس کے معاملات گھر کے ملازموں تک پہنچے؟ تمہیں اگر کوئی شکایت تھی بھی تو مجھ سے کہتی، میں خود سب کو سمجھا دیتا۔ ہاتھوں پہ لوشن لگاتے ہوئے اس نے شیشے میں نظر آتے سکندر کے عکس کو دیکھا جو رخ موڑے اب بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا جواب رباب کو مزید دبا گیا تھا۔ اسے غصہ کیوں نہیں آتا؟ لگتا ہے اس کے احساسات پتھر کے ہیں۔ وہ بس سوچ ہی سکی، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو اور میں تمہارا مسئلہ سمجھتا ہوں، تم ہمارے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی، اور شاید میرے لیے بھی یہ بہت مشکل ترین ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہماری ذاتی زندگی گلی محلوں کا گوسپ بن جائے۔ وہ اب بھی اسے لاجک سے قائل کر رہا تھا۔ رباب نے مڑ کر دیکھا، سکندر کی آنکھوں میں دیکھنے کا حوصلہ تو خیر اس میں نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ گہرائی، سنجیدگی، سکون۔
نامعلوم کشش، حرارت، ذہانت، وہ ہمیشہ کی طرح اس کے اندر تک جھانک رہی تھی اور اسے کمزور کر رہی تھی۔ نہیں، میں اس شخص کے لیے نہیں بنی، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، ہر بار کی طرح۔ اس بار بھی اس نے گھبرا کر اپنی پلکوں کی جھالر تلے اپنی آنکھوں کو چھپا لیا۔ اسے جلد کچھ کرنا ہوگا یہاں سے نکلنے کے لیے، پر کیا؟ رافع سے اب تک اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا موبائل فون تو شوکت شہریار کے پاس تھا، اور اس گھر میں فون کوریڈور میں رکھا تھا، جہاں ملازموں کی آمد و رفت کے باعث اس کے لیے رافع کو کال کرنا بہت مشکل تھا۔ رمضان سے ایک دن پہلے سرفراز اسے گھر لایا تھا۔ ساجدہ کی خواہش تھی کہ رمضان کا چاند رباب یہاں آ کر دیکھے۔ شرینہ بھی میکے گئی ہوئی تھی، وہ دونوں تو خیر چند دن کے لیے ہنی مون سے بھی ہو آئے تھے۔ رباب کے لیے شوکت شہریار کی خاص ہدایت تھی کہ اسے آئے دن میکے نہ بلایا جائے، وہ جتنا زیادہ وقت سسرال میں رہے گی اتنی جلدی ایڈجسٹ کر جائے گی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتائے گی بھی یا بس روتی ہی رہے گی؟ وہ ماں کے سینے سے لگی زاروں قطار رو رہی تھی۔ ساجدہ کی تو جان پہ بن گئی، وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی جو بھی تھا، پر وہ اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ کیا بتاؤں کہ کس جہنم میں پھینک دیا آپ لوگوں نے مجھے؟ رباب نے اپنی بھڑاس نکالی۔ ساجدہ مزید پریشان ہو گئی۔ اللہ خیر کرے، کچھ بتا تو صحیح، ہوا کیا؟ سکندر نے کچھ کہا ہے کیا؟ رباب کو حوصلہ ہوا، وہ ماں کی طبیعت سے واقف تھی، ان تینوں نے اپنے آنسوؤں سے اکثر انہیں بلیک میل کیا تھا۔ یہی تو رونا ہے سارا، وہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ اتنے دن ہو گئے ہماری شادی کے، وہ مجھ سے سیدھی منہ بات بھی نہیں کرتے۔ اتنا سرد رویہ ہو شوہر کا تو سسرال والے کس گنتی میں لکھیں گے؟ آپ خود سوچئے۔ وہ سوچی سمجھے لائنیں بول رہی تھی۔ اب اگر کوئی بات ہی نہ ہو تو بات ایسے ہی بنائی جا سکتی تھی نا۔ تیرے بابا تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں اس کی، سرفراز بھی سکندر کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے کہ بڑا سمجھدار اور تحمل والا ہے۔ ساجدہ مخمصے میں پڑ گئی، بیٹی کی بات کا یقین کیسے نہ کرتی؟ یہ سب بابا کا ہی کیا دھرا ہے، انہیں تو بس رافع سے خار تھی، اس لیے مجھے زبردستی کسی کے بھی پلو سے باندھ دیا، اور سرفراز بھائی کی تو آپ رہنے ہی دیں۔ شرینہ یہ موٹے موٹے کنگن ہاتھوں میں سجائے تراتی پھرتی ہے، جو اسے میرے بھائی نے منہ دکھائی میں دی ہے، اور آپ کے داماد میری کیا قدر اٹھائی؟ اپنی انگلی کے پوروں سے اپنے نادیدہ آنسوؤں صاف کرتے ہوئے وہ تنک کر بولی۔ ساجدہ کو منہ دکھائی والا قصہ معلوم تھا۔ شادی کے بعد شرینہ کو اور پھر ساجدہ کو بھی رباب نے یہی کہا تھا کہ سکندر نے اسے منہ دکھائی میں کچھ نہیں دیا۔ اس وقت ساجدہ نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ میں کروں گی تیرے بابا سے بات، وہ سکندر سے خود بات کریں گے، اس نے رباب کو دلاسا دیا۔ وہ اس معاملے میں خاصی بے اختیار تھی۔ شوکت شہریار نے انہیں واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ رباب کا مسئلہ فقط وہ خود دیکھیں گے۔ بابا سے بات کی تو وہ کبھی نہیں مانیں گے، انہیں لگے گا شاید میں ہی بہانے بنا رہی ہوں۔ وہ جانتی تھی باپ کے سامنے اس کی دال گلنے والی نہیں۔ اچھا تو پھر کیا کروں؟ آخر کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ وہ تنک کر بولی۔ ایک تو انہیں پریشان کر دیا اور اپنے دکھڑے سنا کر اس پہ کھل کر بات بھی نہیں کرنے دیتی۔ سکندر کی بہن یہاں راج کر رہی ہے اور وہاں میں کسی گنتی میں ہی نہیں، اس گھر میں میرے ساتھ زیادتی ہوتی رہے اور ان کی بیٹی یہاں عیش کرے۔ وہ ساجدہ کو اشارہ دے رہی تھی۔ اتنے دن سے سکندر کو ہر طرح تنگ کرنے کے باوجود وہ اس کا ضبط توڑ نہیں پائی تھی۔ اپنی بہن کی خاطر ہے تو وہ اس کی ہر غلطی کو اگنور کر رہا ہے نا، تو کیوں نہ تکلیف وہاں سے پہنچائی جائے جہاں درد بھی زیادہ ہوگا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ سحر و افطار کی رونقیں ایک بار پھر لوٹ آئی تھی۔ اس بار اس کا اپنے سسرال میں پہلا رمضان تھا۔ شرینہ نے شادی کے بعد بہت جلد خود کو ایڈجسٹ کیا تھا۔ وہ سرفراز کی من پسند تھی، وہ اسے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا، اور کچھ ایسا ہی حال شرینہ کا بھی تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سسرال والوں کے دل میں بھی اپنی جگہ بنانے کا پورا جتن کر رہی تھی۔ بہت جلد گھر کے معاملات میں اس نے دلچسپی ظاہر کرنا شروع کر دی تھی۔ ذمہ دار وہ ہمیشہ سے تھی اور اب اس بات کا خصوصی خیال رکھتی کہ کسی کو اس کی ذات سے کوئی شکایت نہ ہو۔ ساجدہ بھی اس سے بہت خوش تھی، بہو کے ساتھ ان کی اپنی نبھ رہی تھی۔ اتنے کم وقت میں گھریلو ملازمین اس کے گن گانے لگے تھے۔ وہ اپنی طرف سے مکمل مطمئن تھی کہ گھر والوں میں اپنا اچھا مقام بنا چکی ہے، لیکن آج ساجدہ کے رویے نے اسے حیران کر دیا تھا۔ بات انتہائی معمولی تھی، افطار کا سارا بندوبست اس نے اپنی نگرانی میں کروایا تھا۔ ملازمہ کچھ باتونی تھی اور وہ یوں ہی اپنے میکے کا تذکرہ لے بیٹھی۔ اسی وقت ساجدہ وہاں آ گئی اور انہوں نے ملازمہ کے ساتھ اس کی ہنسی مذاق اور گھر کے قصے کہانیاں کرنے پر اسے بے نقد سنائی۔ اپنی اتنی بے عزتی وہ بھی گھر کے نوکروں کے سامنے ہوتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تو ہمیشہ پوری کوشش کی تھی کہ کسی کو اس کی ذات سے شکایت نہ ہو۔ شاید ساجدہ کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے وہ اتنی سی بات پہ بھڑک اٹھی۔ اسے تکلیف تو ہوئی، پر اس نے نظر انداز کیا اور اگلی بار کے لیے اپنی طرف سے اور زیادہ محتاط ہو گئی۔ لیکن ساجدہ کی طرف سے بے عزتی کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ وہ معمولی باتوں کا بہانہ بنا کر اسے ملازموں کے سامنے ڈانٹ دیتی اور شرینہ نہایت ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے
ان کی سب باتوں کو درگزر کرتی رہی، لیکن آج تو انہوں نے حد ہی کر دی تھی۔ شرینہ کسی کام سے سعادہ کے کمرے میں گئی تو وہ رباب سے فون پر بات کر رہی تھی۔ شرینہ کو دیکھ کر ان کے منہ کا زاویہ یکدم بگڑا اور انہوں نے شرینہ کو بغیر کسی بات کے سنا ڈالی۔ میری بیٹی پہ تمہارا بھائی ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، گھر میں اس کی 2 کौड़ी کی قدر نہیں اٹھاتے۔ تمہارے ماں باپ میری نازوں سے پلی بچی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور تم یہاں مہجے کر رہی ہو، اس حویلی کی مالکن بنی ہوئی ہے۔ مجھے پتہ یہ سب اس زن مرید کے سر پہ ہو رہا ہے جو بیوی کی خاطر بہن کو تو بھول ہی بیٹھا ہے۔ شرینہ حیرت سے ان کا منہ تکتی رہی، جو نہ جانے اس پہ، اس کے بھائی اور اس کے والدین پہ کیسے کیسے الزامات لگا رہی تھی۔ جہاں تک وہ جانتی تھی رباب نے سسرال میں تعلق بہت محدود رکھا ہوا تھا۔ وہ نہ تو گھر کے کسی کام میں دلچسپی ظاہر کرتی تھی، نہ ہی فرخندہ سے سیدھے منہ بات کرتی تھی، اور تو اور سکندر سے اس کے تعلقات خوشگوار نہیں۔ اس کا اندازہ بھی اسے فرخندہ کی باتوں سے ہو چکا تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے گھر میں رباب کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے۔ اسے ساجدہ کی باتوں سے تکلیف ہوئی تھی۔ پتہ نہیں رباب اس کے گھر والوں اور اپنے شوہر پہ ایسے تہمت کیوں لگا رہی ہے۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ سرفراز کمرے میں آیا تو اسے گہری سوچ میں پایا۔ کیا اسے سرفراز کو آج کی بات کے متعلق بتانا چاہیے؟ نہیں، وہ بلا وجہ پریشان ہو جائے گا، اور اگر اس نے ساجدہ سے کچھ کہہ دیا تو وہ شرینہ سے مزید نالاں ہو جائیں گے۔ سر میں کچھ درد تھا، خود پہ قابو پاتے اس نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کے لبوں کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچ پائی۔ کیا ہوا شہرو، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں تم آج کل بہت چپ چپ رہتی ہو، کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے کہو۔ وہ اس کی سب سے بڑی ڈھال تھا، یہ سوچ کر اسے تسلی ہوئی۔ سرفراز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں کہ یہاں کسی کو شکایت کا کوئی موقع نہ دوں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جاتا ہے جس سے آنٹی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ بتانا نہیں چاہتی تھی اور سرفراز سننے پہ بازید تھا، چاروں نچار اسے بتانا پڑا۔ سرفراز، مجھے نہیں پتا رباب ایسا کیوں کر رہی ہے، وہ ایک تامل سے بولی۔ سرفراز نے بغور اسے دیکھا۔ سکندر بھائی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، اتنا مجھے یقین ہے، اور امی بھی اس کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ الٹا وہی سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتی، نہ ہی اس نے آج تک اس گھر کو اپنا گھر سمجھا ہے۔ پتہ نہیں سرفراز کا اپنی بہن کے خلاف سن کر کیا رد عمل ہو۔ اندر ہی اندر وہ کچھ ڈری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کر کے آج کی ساری بات بتا دی۔ ایک سردا سرفراز کے سینے سے خارج ہوئی۔ رباب کی بے وقوفانہ باتوں میں آ کر ساجدہ شرینہ کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی۔ سرفراز ساری بات سمجھ گیا تھا۔ شرینہ کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن سرفراز باخبر تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں امی سے بات کروں گا، رباب کو بھی سمجھاؤں گا۔ اسے یہ بات شوکت شہریار کے کان میں ڈالنی ہوگی۔ رباب اپنے ساتھ ساتھ اس کا گھر بھی خراب کر رہی تھی۔ ساجدہ کو اپنی جھوٹی کہانیوں سے بے وقوف بنا کر وہ اپنے ہی پیروں پہ کلہاڑی مار رہی تھی۔ وہ اوپر والے فلور پہ تھی جب اچانک اسے وہ نظر آیا۔ نچلے فلور پہ بہت سے لوگوں کے درمیان اس شناسا چہرے کو پہچاننے میں اسے 1 منٹ بھی نہیں لگا تھا، اور پھر وہ وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگی۔ سیڑھیاں تیزی سے پھلانگتے وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ خوشی، بے یقینی، جوش، غصہ، اسے ایک پل میں کہیں جذبے اس کے اندر امڑ آئے تھے، وہ ویسا ہی تھا، بالکل نہیں بدلا تھا۔ رباب کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے بادل لہرائے، اور اگلے ہی پل یہ بے یقینی ناگواری میں بدل گئی۔ کہاں تھے تم؟ میں اس رات کتنی دیر تمہارا انتظار کرتی رہی، تم نے وعدہ کیا تھا نا مجھ سے کہ تم مجھے لینے آؤ گے؟ وہ ایک سانس میں کہیں سوال پوچھتی رافع سے مخاطب تھی، جو اس سے 2 قدم کی دوری پہ خاموش کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ رباب کی آنکھیں بے اختیار چھلک گئی۔ مال میں لوگوں کا ہجوم ان دونوں کو یکسر نظر انداز کرتا اپنی روٹین شاپنگ میں مگن تھا۔ اسے تو یوں بھی ارد گرد کی خبر نہیں تھی۔ رافع کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کو کہے تو کیا کہے۔ ان 2 قدموں کا فاصلہ رباب نے کب عبور کیا، کب وہ اس کے سینے میں منہ دیے زاروں قطار رونے لگی، وہ سمجھ نہیں پایا۔ اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑے سکندر نے تذلیل اور غصے کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی۔ کیا اس سے زیادہ شرمندگی کا لمحہ اس کی زندگی میں کبھی آیا تھا؟ وہ لب کاٹتا اپنی بیوی کو اس کے عاشق کے سینے پہ سر رکھے روتے دیکھ رہا تھا۔ عید میں اب چند دن ہی باقی تھے۔ عید کی تیاریاں تو رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ سرفراز نے شرینہ کو اس کی مرضی کی شاپنگ کروائی تھی۔ ساجدہ اور شرینہ کی خواہش تھی کہ سکندر بھی رباب کو اپنے ساتھ لے جا کر عید کی شاپنگ کروائے۔ آخر یہ ان دونوں کی ایک ساتھ پہلی عید تھی جب سے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ سوائے اس کے والدین کے گھر جانے کے وہ اور سکندر کہیں اکٹھے باہر نہیں گئے تھے۔ وہ فرخندہ کو انکار نہیں کر سکا تھا، لیکن جانتا تھا رباب اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ ساجدہ نے بہت پیار سے اسے سکندر کے ساتھ شاپنگ پہ جانے کے لیے راضی کرنا چاہا، اور حیرت انگیز طور پہ وہ مان گئی تھی۔ بہرحال سکندر مطمئن تھا، شاید اسی طرح ان کے درمیان برف پگھلنے لگے۔ وہ سیاہ رات اب تک ان دونوں کی زندگی سے نہیں گئی تھی۔
बल्कि रुबाब का रवैया सिकंदर को कुछ भी भूलने नहीं देता था। पहली नज़र में उसको पसंदीदगी की सनद देने के बावजूद सिकंदर के लिए सच को कबूल करना नहायत तकलीफ दे था कि उसकी बीवी किसी और से मोहब्बत करती है। स्टॉप इट रुबाब, वो दहाड़ा। रुबाब ने यकदम रोना बंद कर दिया। बंद करो ये तमाशा, सब लोग इधर ही देख रहे हैं। उसके वजूद को खुद से परे धकेलता राफे नहायत गुस्से में उसे देख रहा था। रुबाब तो रुबाब, खुद सिकंदर भी हैरान रह गया। राफे मैं वो उसे समझ नहीं आया वो उस वक्त क्या कहे। ये वही शख्स था जो उससे बेतहाशा मोहब्बत का दावा करता था। ना तो तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है ना अपने बाप की, लेकिन मेरी इज्जत की धज्जियाँ तो मत उड़ाओ। अल्फाज थे या कूड़े, उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उसके चेहरे के तासुरात चीख चीख कर रुबाब को शर्मिंदा कर रहे थे। पहले तो घर से भाग कर तुमने अपने बाप की इज्जत को तार तार किया और आज अब यहाँ बीच चौराहे में मुझे रुसवा कर रही हो। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। जब मैं उस रात नहीं आया तो इसका साफ मतलब है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। वो बेयकीनी और एहसास नदामत में घिरी उसको देख रही थी, वो भी इस सूरत में जब तुम्हारे वालिदैन इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं। इस बार उसकी आवाज़ धीमी थी। वो रुबाब की बजाय अपने इर्द गिर्द देख रहा था। उसकी नज़रें किसी को खोज रही थी। सिकंदर बेहिस्सो हरकत खड़ा इस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था। तो क्या तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं? तो बाबा ने ठीक कहा था, तुम उनकी दौलत। वो आधे अधूरे टूटे बिखरे जुमले बोलती अब भी उसी को देख रही थी। इसका अंदाज़ खुद कलामी वाला था। वो उस वक्त खुद को यकीन दिला रही थी क्योंकि अब तक हकीकत से नज़रें चुराए वो जिसकी परस्तिश में सारी दुनिया को छोड़ चुकी थी, मोहब्बत का बुत बड़ी बेदर्दी से पाश पाश हुआ था। घर से भागी हुई लड़की से शादी करने का मतलब अपने हाथों अपने आप को सारी दुनिया के सामने रुसवा करना होता है। और यूँ भी तुम्हारे बाप भाई ने पता लगा ही लेना था। मुझे घर से भागने पर मजबूर करने वाली तुम्हारी मुँह जोर मोहब्बत ही राफे। देखो रुबाब, मैं तुम्हारी मोहब्बत में अपनी बहनों का मुस्तकबिल तारीख नहीं कर सकता था और मेरी ज़िंदगी ख़राब कर सकते थे। वो बहुत बुरी तरह टूटी थी इस तमाम अरसे में। वो उसकी मोहब्बत आसरे पे ही तो सब कुछ कर रही थी। क्या कुछ नहीं किया था उसने अपनी शादी तोड़ने के लिए। सिकंदर से बदतमीज़ी, उसके घर वालों से बेइतनाई, साइदा के ज़रिए शहरीना की ज़िंदगी में जहर घोलना चाहा, उसके गुनाहों की फहरिस्त तहवील थी। और ये शख्स जिसके लिए वो अपनी ही नज़रों में गिर गई वही उसकी तजलील कर रहा था। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं की, उल्टा तुम मेरा मुस्तकबिल बर्बाद करने पे तुली हो। जो हुआ उसे भूल जाओ। वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है और मैं 2-3 माह तक अमेरिका जा रहा हूँ। अचानक राफे के चेहरे का रंग बदला, उसकी नज़रों के जाविये की तकलीद करते हुए। रुबाब की निगाह एक दराज कद, चुस्त जीन्स और टी शर्ट में मलबूस आम शक्ल सूरत की लड़की पे पड़ी। रुबाब को राफे की उस गैर होती हुई हालत की वजह समझ आ गई। तुम एक इंतहाई घटिया और खुदगर्ज इंसान हो राफे। उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए राफे ने अपने माथे पे आए पसीने के चंद कतरे पूंछे और तेज़ी से उस लड़की की तरफ चला गया जो जांचती नज़रों से रुबाब को देख रही थी। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें हर जगह देख चुकी हूँ। कौन है ये लड़की? अमरीकी लबो लहजे में पूछा जाने वाला सवाल रुबाब के कानों से टकराया। ओल्ड यूनिवर्सिटी फेलो, लेट्स गो। उसका हाथ थामे राफे तेज़ी से वहाँ से चला गया। रुबाब उसे नाकाबिले यकीन हैरत से देखती रही। उसकी आंखों ने एक बार फिर बरसना शुरू कर दिया था। वो अब भी उसी हजूम में खड़ी थी, अपना ठुकराया हुआ वजूद लिए, बेहया बेवकूफ़। उसके दिमाग में कूड़े बरस रहे थे और फिर उसकी निगाह सिकंदर पे पड़ी जो एक खामोश तमाशाई की तरह बेतासुर चेहरे के साथ उसको देख रहा था। उसकी आंखों में बेबसी थी। अचानक रुबाब को पूरा मॉल घूमता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखों के गिर्द अंधेरा छाने लगा। उसे लगा उसे किसी ने बेदर्दी से आसमान से ज़मीन पे दे मारा है। वो संभल नहीं पाई और मॉल के मार्बल फ्लोर पे गिरने ही लगी थी कि सिकंदर के मजबूत हाथों ने उसके वजूद को थाम लिया। बामुश्किल आंखें खोलकर उसने देखा उसके पास, बहुत पास, सिकंदर का परेशान चेहरा, उसके करून की भीनी महक उसकी सांसों में उतर रही थी। उसने उसके साथ बहुत बुरा किया था, पर सबसे ज़्यादा बुरा उसने खुद अपने साथ किया। क्या वो उसे गिरने से बचा लेगा? गैर इरादी तौर पर रुबाब ने उसकी कमीज़ का कॉलर दोनों हाथों से थाम लिया। सिकंदर के मजबूत बाजुओं के आसार में उसका बेहोश वजूद झूलने लगा। कैसी तबीयत है? उसकी आंख खुली तो खुद को बिस्तर पे पाया। सिकंदर उसके पास फिक्रमंदी से बैठा था। कमरे की अजनबी फ़िज़ा में रुबाब को ये समझने में कुछ वक्त लगा कि वो उस वक्त बेडरूम में है, मगर ये उसका कमरा, उसका बिस्तर नहीं था। ठीक हूँ। उसका सर शदीद दर्द हो रहा था, नकाहत से बदन टूट रहा था। सिकंदर अब भी फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। उसकी नज़रों के आसार में अपना बेतरतीब वजूद उसे कुछ अजीब सा लगा और वो उठकर बैठ गई। ये जूस पी लो। बेड साइड टेबल पे चंद दवाइयाँ और ऑरेंज जूस का ग्लास धरा था। रुबाब ने बिना किसी तामुल के ठंडा ग्लास होंठों से लगा लिया।
یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ متجسس تھی۔ شہر میں یہ کوٹھی سکندر کی ملکیت تھی جو حال ہی میں اس نے فیکٹری کا چارج سنبھالنے کے بعد خریدی تھی۔ کمرہ ویل ڈیکوریٹڈ اور ماڈرن فرنیچر سے آراستہ تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے واپس جانے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ وہ خاموش رہی۔ سکندر اس سے کیا بتاتا؟ اس بکھری حالت میں اسے گھر لے جا کر وہ اپنے والدین کو کیا صفائی دے گا؟ وہ تو اپنی ماں کی خواہش پر اپنی بیوی کو عید کی شاپنگ کروانے نکلا تھا۔ یہ دوائی لے لو اور ریسٹ کرو، تم بہتر محسوس کرو گی۔ اسے آرام کی ضرورت تھی۔ وہ شدید دماغی دباؤ کے زیر اثر تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا سامنا ایک انتہائی تلخ حقیقت سے ہوا تھا۔ اس کی خواہشات اور احمقانہ محبت کا بلبلہ بے دردی سے پھوٹا تھا۔ اسے سنبھلنے کے لیے وقت درکار تھا اور سکندر اسے یہ وقت دینا چاہتا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ فکر مندی سے سکندر کو دیکھ رہی تھی جو کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ میں باہر ہوں، تم آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ رباب بے چین ہوئی۔ پوچھیں گے نہیں وہ کون تھا؟ اس کی خاموشی رباب کو اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ وہ بھی تو وہاں موجود تھا، اس نے بھی تو سب کچھ دیکھا اور سنا ہوگا، پھر وہ اسے کچھ کہتا کیوں نہیں؟ وہ اس کی بیوی تھی اور سر عام اپنے عاشق کے لیے بے تاب ہو رہی تھی، اور پھر وہ اسے چھوڑ گیا۔ رباب نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ پلکوں پہ آنسوؤں کی بوندیں چمکنے لگی۔ تمہاری طبیعت پھر خراب ہو جائے گی رباب، کچھ مت سوچو اور سو جاؤ۔ اس نے بے یقینی سے سکندر کو دیکھا جو اپنی انگلیوں کے پوروں سے آنسوؤں کے قطرے سمیٹ رہا تھا۔ اسے تو ناراض ہونا چاہیے تھا، چیخنا چلانا چاہیے تھا۔ اسی شخص کی پاگل محبت میں وہ سکندر کی زندگی کو عذاب بنا رہی تھی نا، پھر کیوں وہ اس پہ طنزی انسی نہیں ہنس رہا؟ وہ طلاق چاہتی تھی، ہاں شادی کی پہلی رات اس نے یہی کہا تھا سکندر سے، تو پھر وہ اب اسے کیوں نہیں جتاتا کہ وہ اسے طلاق دے رہا ہے؟ اب بتائے وہ کس کے پاس جائے گی؟ لیکن وہ خاموش تھا، ہمیشہ کی طرح پرسکون۔ نہ کوئی تانا مارا تھا، نہ اس کی ہر دھرمی پہ اسے باتیں سنائی تھی۔ رباب کو اس کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ کس مٹی سے بنے ہو تم دیوتا نہیں انسان ہو، اتنا کچھ دیکھ کر اتنا کچھ سن کر بھی خاموش ہو؟ وہ چلائی۔ سکندر کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ مجھے گالیاں دو، مارو مجھے، ڈانٹتے کیوں نہیں ہو سکندر؟ تمہاری بیوی سر عام تمہاری عزت کے ساتھ کھیل رہی تھی، تم اسے بے شرمی کا تانا کیوں نہیں دیتے؟ وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی، پین کرنے والے انداز میں روتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا کالر دبوچ رکھا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھی، یا شاید ابھی ہوش میں آئی تھی۔ رباب کام ڈاؤن، پرسکون ہو جاؤ۔ اپنے کالر سے اس کے ہاتھوں کو ہٹاتے اس نے کسی بچے کی طرح اسے پچکارا۔ مجھے تمہاری یہ اعلیٰ ظرفی اندر ہی اندر مار ڈالے گی۔ میں تمہاری اتنی اچھائی ڈیزرو نہیں کرتی سکندر، تمہاری خاموشی مجھے اذیت دیتی ہے۔ وہ اس ڈرائی انداز میں بڑبڑائی۔ رباب تمہیں ابھی صرف آرام کی ضرورت ہے، ہم اس موضوع پہ اس وقت بات کریں گے جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن رباب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے چہرے پہ خوف تھا۔ کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ آج جو کچھ ہوا وہ سب کو بتا دو گے؟ اس کی آواز میں خوف تھا۔ اس کے ہونٹوں کی لرزش اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ بری طرح ٹوٹ گئی ہے۔ سکندر نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جدا کیا۔ سو جاؤ رباب، اٹس گڈ فار یو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا اور وہ اب تنہا تھی۔ جانے سے پہلے سکندر نے لائٹ بند کی اور نائٹ بلب جلا لیا، اور اس نے نڈھال ہو کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ آج کی رات بہت بھاری تھی۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں جینا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ تم کس مٹی سے بنے ہو سکندر؟ دیوتا نہیں انسان بنو۔ وہ کمرے میں تنہا تھا اور رباب کے لفظوں کی بازگشت اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ سکندر اپنی پریشانی، اپنی بے بسی اس دھوئیں میں اڑانا چاہتا تھا، سوچوں کہ اس بھنور سے نکلنا چاہتا تھا۔ آج جو بھی ہوا وہ غیر متوقع تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی بھی توقع کہاں تھی؟ وہ اسے کیسے سمجھاتا؟ دیوتا ہونا آسان ہے، انسان ہونا مشکل، اور وہ دیوتا نہیں انسان ہی ہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں رباب، میرے سینے میں بھی دل ہے اور بدقسمتی سے وہ دھڑکتا بھی ہے۔ ایک تلخ ہنسی نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ درد بہت حد سے گزرتا ہے تو تکلیف نہیں، ہنسی آتی ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد کا سوچتے ہیں، وہ کس قدر احساس ہوتے ہیں اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ سکندر کا وجود بھی اسی مٹی سے گندھا تھا۔ اسے بھی تکلیف ہوتی تھی، پر وہ اپنی تکلیف کبھی ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا،
اپنے دل کی بات، اپنی خواہشات، اپنی تکلیفیں اس نے کبھی ظاہر نہیں کی تھی۔ اس کی خواہشات محدود تھی، اس کی زندگی کا محور ہمیشہ ہی اس کے اپنے رہے تھے۔ اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر اسے اپنا آپ قربان کرنا ہرگز عجیب نہیں لگا تھا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے بہنوں کی خوشیوں کے لیے بھائیوں نے بڑے سے بڑی قربانی دی ہے۔ وہ اس شادی سے خوش تھا اس وقت تک جب تک وہ رباب سے نہیں ملا تھا۔ اندھیری رات میں وہ پہلی ملاقات سکندر کا سکون برباد کر گئی تھی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ہاں یہ وہی ہے جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ 2 دن بعد اس کی شادی تھی اور فقط 2 دن پہلے وہ ایک اجنبی لڑکی کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو گیا تھا۔ کیا عجیب قسمت تھی، وہ بن مانگی دعا کی طرح اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں تو آ گئی تھی لیکن سکندر اسے پا نہیں سکا۔ اس کے دل میں کوئی اور تھا، اس کی چاہت کوئی اور تھی۔ اس رات سکندر ٹوٹا بکھرا اور خود کو سمیٹ کر ایک بار پھر سب کے سامنے خوش ہونے کی اداکاری کرتا رہا۔ وہ اس سے تعلق ختم کرنا چاہتی تھی اور سکندر اس کی ضد۔ کیا وہ یہ سب فقط شرینہ کے لیے کر رہا ہے؟ کئی بار اس نے خود سے سوال کیا، جواب نفی میں تھا۔ سچائی کچھ اور تھی، اسے رباب سے محبت تھی اور اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کی ہر بدتمیزی کو درگزر کر رہا تھا۔ وہ اسے حاصل کر چکا تھا پر پورے دل سے پانا چاہتا تھا اور فقط یہی طریقہ تھا اس کے دل سے رافع کی بے وقوف محبت نکال کر اپنی جگہ بنانے کا۔ وہ اسے وقت دے اور یہی وہ کر رہا تھا۔ لیکن آج جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے بہت بڑا ذہنی شوق تھا۔ وہ اس کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا پر یہ اعلیٰ ظرفی کہاں سے لاتا کہ اس کی رافع کے لیے بے اختیاری دیکھ پاتا۔ وہ سب جو نظروں سے اوجھل تھا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ کسی سے محبت ہونا ایک بات ہے پر اس محبت میں اس کے ہاتھوں اپنا استحصال سہنا اور بات۔ اسے لگا آج اس کا استحصال کیا گیا ہے۔ کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ آنکھیں بند کی تو رباب کا خوف زرد چہرہ سامنے آ گیا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ ایک اور اذیت بھری رات ایک ہی چھت تلے ان دونوں نے 2 الگ کمروں میں جا کر گزاری تھی۔ اس بات کو 1 ہفتے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ وہ اب تک سکندر سے نظریں ملانے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ اس میں تو اس سے معافی مانگنے کی ہمت نہیں تھی اور اسے لگتا تھا سکندر کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آخر اس کا مقام ہی کیا تھا سکندر کی زندگی میں؟ وہ پہلے دن سے اس کے لیے مسائل کھڑے کرتی رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے وہ خود چاہتی تھی سکندر اسے چھوڑ دے۔ اس وقت اس کے سر پہ پاگل پن سوار تھا، حقیقت سے کوسوں دور۔ وہ رافع کے فریب کو محبت سمجھ کر اپنا گھر اجاڑنے کے در پہ تھی، پر آج وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ سکندر کی اعلیٰ ظرفی نے اسے ہرا دیا تھا۔ وہ اب بھی خود غرض تھی، اب بھی فقط اپنے لیے ہی سوچ رہی تھی۔ رافع کے ہاتھوں دھتکارے جانے کے بعد اسے سکندر نے جس انداز میں سنبھالا تھا وہ اس کی احسان مند تھی۔ تمہیں اپنی عیدی کیسی لگی؟ شرینہ کی آواز پہ وہ اپنی سوچوں کے بھنور سے باہر نکلی۔ ساجدہ نے اس کے لیے ڈھیروں سامان اکٹھا کیا ہوا تھا، رنگ برنگی جھلملاتی ریشمی چوڑیوں پہ انگلیاں پھیرتے اسے سکندر بے تحاشا یاد آیا تھا۔ وہ پچھلے 4 دن سے اس سے نہیں ملی تھی۔ آخری بار اس کی سکندر سے بات 2 دن پہلے ہوئی تھی جب اس نے اپنے میکے آنے کی اجازت مانگنے کے لیے اسے فون کیا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا تھا کیونکہ یہ سکندر کو اس کی پہلی کال تھی۔ وہ 4 دن سے شہر میں تھا۔ اس نے یہی سنا تھا کہ وہاں کام بہت زیادہ، لیکن پتہ نہیں کیوں رباب کو لگتا تھا سکندر اس سے دور رہنا چاہتا ہے۔ شاید وہ جلد مجھے چھوڑ دے، یہ خیال اس کو اندر تک ہلا گیا تھا۔ کن خیالوں میں گم ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ شرینہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ رباب نے شرمندہ نگاہوں سے شرینہ کو دیکھا جس کی زندگی بے سکون کرنے کی اس نے پوری کوشش کی تھی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں شرینہ، اپنی بے وقوفی میں بہت غلطیاں کی ہیں میں نے۔ رافع کی جھوٹی محبت میں اندھی ہو کر اس نے سب کو ہی دکھ پہنچایا تھا، لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس نے جس کو دی تھی وہ اس کو معافی مانگنے کا موقع دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ شاید اسی لیے اس سے دور چلا گیا تھا۔ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، سب کچھ نئے سرے سے شروع کرو۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم جلد بازی میں کچھ ایسی حماقتیں کر دیتے ہیں جو ہمارے اپنوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن رباب صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ ہمارے دلوں میں تمہارے لیے اب بھی بہت جگہ ہے۔ وہ رباب کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سے اس کا دوہرا رشتہ تھا اور وہ اسے ہر طرح سے عزیز تھی۔ جن 2 لوگوں سے اس کا تعلق تھا وہ اس کے بہت پیارے تھے۔ پھر وہ خود بھی محبت میں اس مرحلے سے گزر چلی تھی۔ سرفراز کی محبت میں وہ بھی تو بہت دور تک جا سکتی تھی، مگر وہ خوش قسمت تھی۔ سرفراز محبت نبھانا جانتا تھا، اس نے اسے عزت اور مان کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ تمہاری سکندر بھائی سے بات ہوئی؟ رباب کے چہرے کی اداسی بڑھ گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید سکندر تو میری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب سرفراز اسے لینے آیا تھا۔ سکندر 2 دن سے شہر میں تھا اور وہ اس بار اس کی منتظر تھی۔ کبھی اس کی موجودگی اسے بیزار کرتی تھی اور اب اس کی
غیر موجودگی اسے بے سکون کر رہی تھی۔ ساجدہ چاہتی تھی کہ عید سے پہلے 1-2 دن وہ اس کے پاس رہے، وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بے اختیار سکندر کو کال کی، شاید وہ اسے روک لے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تمہیں اپنے پیرنٹس کے گھر جانے کے لیے میری اجازت کی ضرورت نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ جب تک چاہو وہاں رہ سکتی ہو۔ اس کا لہجہ غمگین تھا۔ وہ شاید ساتھ ساتھ کوئی کام بھی کر رہا تھا یا پھر جان بوجھ کر رباب کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اسے سکندر کے لفظوں نے مایوس کیا تھا۔ اس دن کے بعد اس کے اندر شبہات اور وسوسے اور بھی گہرے ہو گئے تھے۔ کیا وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ نہیں، اس نے تو پہلے بھی مجھے نہیں چھوڑا، پھر اب کیوں چھوڑے گا؟ ہاں، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس طرح اس کی بہن کی زندگی متاثر ہوگی۔ رباب کے سینے سے سکون کا ایک سانس خارج ہوا تھا۔ لیکن کیا یہ صحیح ہوگا؟ کسی کی مجبوری بن کر اس کی زندگی میں رہنا کیا صحیح ہوگا؟ وہ اسے پہلے بھی اپنی موجودگی سے اذیت دیتی رہی تھی۔ اس وقت وہ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، لیکن وہ اب اس کے ساتھ ہر حال میں رہنا چاہتی تھی، اور اب بھی وہ اسے اپنی موجودگی سے تکلیف ہی دے گی۔ میں نے سکندر کے ساتھ بہت برا کیا ہے، انہیں تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ شرینہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تم ابھی تک سکندر بھائی کو نہیں جانتی کیونکہ تم نے انہیں جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ سکندر بھائی ہیرے جیسا دل رکھتے ہیں۔ میں نے انہیں کبھی کسی سے خفا یا ناراض نہیں دیکھا، شکوہ شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ ان کا دل بہت وسیع ہے اور اس میں ہم سب کے لیے بہت بے تحاشا محبت ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے جذبات دیکھے، مجھے یقین ہے وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گے۔ تم اگر ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو وہ تمہارا ہاتھ جھٹکیں گے نہیں۔ رباب نے پر امید نظروں سے شرینہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پہ ستاروں سے چمک تھی۔ یہ سرفراز کی محبت کا مان تھا یا اس خوشخبری کی دمک جو اس گھر میں داخل ہوتے ساتھ اس تک پہنچی تھی؟ ماں بننے کی خوشی، تکمیل کا احساس اس کے ہر پہلو سے چھلک رہا تھا۔ رباب کا دامن ان سب خوشیوں سے خالی تھا۔ افطار کے بعد وہ چھت پہ چلی آئی تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، اور آج یہ وقت ہے کہ وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتی، سب سے معافی مانگنا چاہتی تھی، خاص طور پہ سکندر سے۔ چاند دیکھنے کا تو بس بہانہ تھا، وہ اس وقت کچھ لمحے تنہا گزارنا چاہتی تھی۔ اپنے اندر کا خالی پن اسے بے چین کر رہا تھا۔ آسمان صاف تھا، ستارے ٹمٹما رہے تھے، پر چاند کا نام و نشان نہیں تھا۔ تاریکی بڑھ رہی تھی اور اس کے ساتھ رباب کے اندر کا اضطراب بھی۔ مجھے معاف کر دے سکندر، میں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ میں سراب کو سچ جان کر اس کے پیچھے بھاگتی رہی، اس حقیقت سے قطع نظر کہ محبت تو اپنا آپ نچھاور کرنے کی خاصیت رکھتی ہے، خود غرضی اور ضد محبت نہیں ہوتی۔ وہ آنکھیں بند کیے خیالوں میں سکندر سے ہم کلام تھی، جو وہ اسے کہنا چاہتی تھی شاید کبھی کہہ پائے یا نہیں، پر اس تنہائی میں وہ اسے سب بتا دینا چاہتی تھی۔ بے اختیار آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ اچانک اس کی گرم انگلیوں نے اس کے آنسو کو اپنے پھولوں پہ سمیٹا۔ وہ اس لمح سے آشنا تھی، اس نے اس شناسا وجود کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اترتے محسوس کیا۔ یہ خوشبو اس کے کمرے، اس کے بستر، اس کے کپڑوں کا حصہ تھی۔ یہ خوشبو ہر جگہ تھی اور رباب کو یہ مہک اپنی اپنی لگتی تھی۔ سکندر کی طرح وہ اس مہک کی بھی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ آپ آ گئے؟ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو آنا ہی تھا۔ بائیں ابرو اس نے سوالیہ انداز میں اٹھائی۔ سکندر، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ مضطرب تھی۔ شش! اس کے گلابی ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اس نے اسے روکا۔ وہ اچانک چپ ہو گئی۔ سکندر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے شانوں کو پکڑا اور اس کا رخ موڑ دیا۔ وہ دیکھو، رباب نے اس کی انگلی کے اشارے کی تقلید میں آسمان کو دیکھا، جہاں پہلی تاریخ کا چاند چمک رہا تھا۔ عید کا چاند، امید کا چاند۔ اس کی روشنی مدھم سہی، پر اس کو دیکھ کر پورا وجود دمکنے لگتا ہے۔ روشنی کی خوشی کی روشنی دل میں بھر جاتی ہے۔ رباب نے آنکھیں موند لی اور ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ سکندر اس کے بہت پاس کھڑا تھا، اتنا کہ اس کا شانہ سکندر کے سینے پہ ٹکا تھا۔ دعائیا انداز میں اٹھے، اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے سکندر نے 2 جڑاؤ کنگن اس کی مخملی کلائیوں میں پہنائے۔ رباب نے آنکھیں کھول دی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ سکندر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکراتے ہوئے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کے اندر تک جھانکتی اس کی نظریں۔ رباب نے نظریں جھکا دی۔ یہ آنکھیں جادو ٹونا کرنا جانتی تھی۔ رباب کو ان جادوئی آنکھوں نے اپنے زیر اثر کر دیا تھا۔ اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ چاند نظر آ گیا؟ سر جھکایا اس نے سکندر کا دھیان بدلنا چاہا۔ اس کے ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھوں میں تھے، نہ اس نے چھوڑا، نہ رباب نے چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے بھی، سکندر کے ذومانی الفاظ پہ رباب نے سر اٹھایا۔ وہ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔
تم سے بہت دیر تک خفا رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے لہجے کا ٹھہراؤ رباب کو موم کی طرح پگھلا رہا تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، گھر چلتے ہیں، وہاں سب تمہارے منتظر ہیں۔ رباب کا سر سکندر کے شانے پہ ٹکا تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ میں سب سے معافی مانگ لوں گی، سب کا بہت دل دکھایا میں نے، کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ سکندر نے اس بات میں سر ہلایا۔ رباب نے پرسکون انداز میں ایک بار پھر سکندر کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، لیکن آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا، آپ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیں گے؟ اس کے مضبوط بازوؤں کے اثار میں خود کو محفوظ اور مطمئن محسوس کرتے اس نے خود سے عہد کیا۔ وعدہ؟ اس کی کھلی ریشمی سیاہ زلفوں کو چوم کر سکندر نے تصدیق کی۔ تو یہ تھا خوبصورت سا ناول، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ وہی اپنا فیڈ بیک دیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگتا ہے۔ آئی نو یار، میں آپ لوگوں کو آنسر نہیں کرتی، آپ لوگوں کو جواب نہیں دیتی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں آج کل بہت مصروف رہتی ہوں، میں بہت سارے کام کاج کر رہی ہوں، اور مجھے کچھ میسیج ایسے ریسیو ہوئے تھے کہ آپ بہت بولتی ہیں، آپ اپنا انٹرو مت دیا کریں، تو بھائی اب آج کے بعد میں نہیں دیا کروں گی، بہت ساری باتیں اپنے بارے میں نہیں بتایا کروں گی، اس لیے کہ آپ لوگ سنتے نہیں ہو یا آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے، اور مجھے بھی اب یہی ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور میں کہتی ہوں کہ میں آؤں ٹو دا پوائنٹ، آپ لوگوں کو ناول سناؤں اور جاؤں، آپ لوگ بھی بور ہو جاتے ہوں گے، تو پھر اسی لیے یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ میں نے اپنے دوسرے چینل پر ایک نیا ناول سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے جو بچے سنگ سمیٹ لو، وہ میں نے تھوڑا سا چینج کر دیا نیم، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں میں سب ناولز کے آج کل ایسے ہی چینج کر رہی ہوں، تو آپ لوگ جا کر وہ ناول وہاں پر سن سکتے ہو۔ اس کی 3 ایپیسوڈ ہو چکی ہیں، آج اس کی تیسری ایپیسوڈ تھی، تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو وہ ناول پسند آئے گا۔ تو پھر ملتے ہیں کل کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔